السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ناول تم آخری جزیرہ ہو بائی مریم کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ کب لوٹ کے آؤ گے بتا کیوں نہیں دیتے؟ دیوار بہانوں کی گرا کیوں نہیں دیتے؟ تم پاس ہو میرے تو پتا کیوں نہیں چلتا؟ تم دور ہو مجھ سے تو صدا کیوں نہیں دیتے؟ ایک تیرے سوا اور کسی کو بھی نہ چاہا، یہ بات تم دنیا کو بتا کیوں نہیں دیتے؟ باہر کی ہواؤں کا اگر خوف ہے اتنا، جو روشنی اندر ہے بجھا کیوں نہیں دیتے؟ راتوں کو جاگنے کی سزا دیتے ہو اکثر، تم ہم کو وفاؤں کا صلہ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تیمور خان کی بھیجی گئی غزل کو پڑھا اور مسکراتے ہوئے سیل فون سائڈ پہ رکھ کر پھر سے پیکنگ کا کام نپٹانے لگی۔ بلیک خوبصورت سا سوٹ طے کر کے رکھتے ہوئے اس کی توجہ پھر بھٹکی۔ سیل فون کی اسکرین پر بلنک کر رہی تھی۔ اس نے نگاہ کا زاویہ بدل کر دیکھا، تیمور کی کال تھی۔ اس نے پلٹ کر پہلے دروازہ اندر سے لاک کیا، پھر اس کی کال ریسیو کی۔ وہ اس معاملے میں ہمیشہ بہت محتاط رہتی تھی۔ جی فرمائیے، کیا بات ہے، بار بار کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ نا سے جھلائی تھی اور دوسری سمت تیمور خان سرد آہیں بھرنے لگا۔ ابھی کہاں تنگ کیا جناب، ایک بار ہاتھ تو لگیں، اس لفظ کے معنی و مطالب خوب سمجھائیں گے آپ کو۔ وہ ایسا ہی بے باک تھا، اکثر پٹڑی سے اتر جایا کرتا تھا۔ زینب بے تحاشا سرخ پڑ گئی۔ بہت بدتمیز نہیں ہوتے جا رہے آپ، حالانکہ میں نے آپ کو کوئی چھوٹ بھی نہیں دی۔ وہ کسی قدر خفگی سے بولی تو جواباً تیمور خان کا قہقہ گونج اٹھا تھا۔ بدتمیزی نہیں محترمہ، اسے رومانس کہتے ہیں، اور چھوٹ کی بات آپ نہ کریں، آپ کے تمام جملہ حقوق ہمارے ہی نام محفوظ ہیں۔ ہیں اتنا دھڑلہ؟ مسٹر تیمور خان، اگر آپ بھول رہے ہیں تو کیا یاد دلاؤں کہ ابھی آپ کا مجھ سے نکاح نہیں ہوا؟ وہ تیکھے چتونوں سے بولی، لہجے میں مصنوعی خفگی تھی۔ خود اس کی بات اس کے مخالف تھی، بلا شبہ یہ اس کی ڈھیل اور چھوٹ تھی کہ تیمور خان کو اتنی جرأتیں نصیب ہوئی تھیں۔ ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہمارا بس چلے تو ابھی پڑھا لیں یہ 2 بول۔ وہ تو آپ ہیں کہ… وہ شاکی ہونے لگا تو زینب نے موضوع بدلنا مناسب سمجھا۔ تمہیں تو ہفتہ پہلے آنا تھا۔ تیمور کے پاس شکووں کا انبار جمع تھا۔ زینب نے ٹھنڈا سانس کھینچا۔ ایک دن پہلے آ جاؤ نا، وہ بھی غنیمت سمجھیے گا، مجھے تو اجازت مل گئی ہے، یہ بھی معجزہ ہی ہے۔ میری جگہ اگر شاہ ہاؤس کی کوئی اور لڑکی ہوتی تو یہ اجازت بھی کبھی نہ ملتی۔ وہ اسے حقیقت سے آشنا کر رہی تھی۔ آپ کی ٹور ہی الگ ہے جناب، ایویں ہی تو ہم آپ کے اسیر نہیں ہو گئے۔ تیمور خان ہنسنے لگا تھا مگر زینب کا منہ بن گیا۔ خیر ایسی بھی اب بات نہیں ہے، ٹور میری نہیں جے کی الگ ہے، یہ میرا نہیں ان کا کارنامہ ہے۔ تیمور اس کی بات سن کر قدرے چونکا۔ کون جے؟ جہاں، میرے کزن ہے۔ زینب کے انداز میں بے نیازی تھی مگر تیمور عجیب احساسات کا شکار ہوا تھا۔ یہ کیسا نام ہے جہاں؟ اس کے لہجے و انداز میں محسوس کی جانے والی ناگواری کا تاثر تھا۔ زینب پرواہ کی بغیر ہنستی۔ اصل نام تو جہانگیر شاہ ہے، یہ تو سب پیار کے نام ہیں، جہاں یعنی کل کائنات۔ پیار کے نام؟ آپ ہی اسے پیار سے پکارتی ہیں وائے؟ تیمور کا لہجہ تپش بھری رقابت سمیٹ لایا جسے زینب نے انجوائے کیا تھا، بظاہر معصومیت کا تاثر دیا۔ ہاں نا، بچپن سے عادت ہے۔ اپنی اس عادت کو اب بدل لیں، زینب مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ تیمور یک بیک بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا۔ زینب نے کندھے اچکا دیے۔ عادتیں اتنی آسانی سے کہاں بدلتی ہیں تیمور، پھر آپ ابھی مجھ پہ اپنی حکمرانی قائم مت کریں پلیز۔ وہ کسی قدر نخوت سے بولی تو دوسری سمت تیمور خان کا چہرہ لال بھبوکا ہونے لگا تھا۔ کچھ کہے بغیر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ زینب کے اعصاب کو اس کی اس حرکت پہ دھچکا لگا تھا۔ اس کی نازک مزاج احساسات بری طرح سے ادھڑ گئے۔ کچھ لمحوں کو وہ اس زاویے پہ ساکن رہ گئی تھی۔ تیمور کی اس حرکت نے اسے توہین کے احساس میں مبتلا کیا تھا۔ اس نے نہ صرف سیل فون پٹخا تھا بلکہ ٹھوکر مار کر بیگ بھی الٹ دیا جس میں ابھی کچھ دیر قبل وہ بہت خوشگوار موڈ کے ساتھ اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ چلو میں تم کو ملاتا ہوں، میں اس مہمان سے پہلے جو میرا جسم میری روح تھا، میری جان سے پہلے۔ کوئی خاموش ہو جائے تو اس کی خاموشی سے ڈر، سمندر چپ ہی رہتا ہے کسی طوفان سے پہلے۔ مجھے جی بھر کے اپنی موت کو تو دیکھ لینے دو، نکل جائے نا میری جان میرے ارمان سے پہلے۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کا سلسلہ دیکھو، یہ مالا ٹوٹ جاتی ہے تیری مسکان سے پہلے۔ ہمدم ہوں میں تیرا، یہ میرا فرض بنتا ہے، تجھے میں ہوشیار کر دوں تیرے نقصان سے پہلے۔ سرے راہ چلتے اسے زوردار ٹھوکر لگی تھی۔ وہ گرتے گرتے بچی تھی، مگر کیا واقعی وہ بچ گئی تھی؟ اس کی ساکن نگاہوں نے خوف اور وحشت کے عالم میں دوبارہ اس میگزین کو دیکھا جس کے چکنے چمکتے ہوئے رنگین ٹائٹل پر وہ کسی اور کی نہیں نیلما کی تصویریں تھیں، اور کس حد تک قابل اعتراض لباس میں بے باکی کے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے تمام فضول پوز محظوظ کرائے گئے تھے۔
وہ ایک ہیجانی کیفیت کے ذریعے سر آگے بڑھی اور سنہری ڈوری سے دکان کے کاؤنٹر سے لٹکتے اس میگزین کو چپٹنے کے انداز میں اتار کر اپنے ہاتھ میں اس انداز میں دبوچا کے ٹائٹل پہ آویزاں تصویر تو چھپ گئیں، مگر نئے نکور میگزین کی ہیئت بگڑ گئی تھی۔ اوفو میم، اگر آپ کو یہ میگزین چاہیے تھا تو ہمیں بتاتی، شاپ کے اندر میگزین تھے، یہ تو پبلسٹی کے لیے باہر لگایا گیا ہے۔ یقیناً اس کی یہ کارروائی گلاس ڈور کے ذریعے وہ دکان کے اندر موجود شاپ کیپر کی نگاہ میں آ چکی تھی، جبھی تو لپک کر اس کے پاس آتے ہی کچھ ناگواری کچھ خفگی سے ٹوک کر بولا۔ اس کی ناپسندیدہ نگاہیں اس کے ہاتھ میں مڑے توڑے میگزین پہ تھیں، جن میں اب تعصف میں در آیا تھا۔ جالے نے چونک کر مگر وحشت بھری نظروں سے شاپ کیپر کو دیکھا تھا۔ کیا کہا؟ اور بھی میگزین ہے؟ جی میم، نیلما جی نے یہ جو فوٹو شیٹ کروایا ہے اس کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے، پورے مارکیٹ میں یہ میگزین صرف ہماری شاپ پہ آپ کو ملے گا۔ شاپ کیپر کے لہجے میں واضح طور پہ تفاخر تھا۔ اسے جواب دینے کے بعد وہ آواز دے کر اپنے سیلز مین کو دوسرا میگزین باہر اسی انداز میں آویزاں کرنے کی تاکید کرنے لگا۔ جالے کے اندر سرسراتی مجنونیت اور تلخی میں بے بسی بھی شامل ہونے لگی۔ میری بات سنیے پلیز، شاپ کیپر کو مخاطب کرتے ہوئے وہ دبے ہوئے لہجے میں چلائی۔ مجھے یہ سارے میگزین خریدنے ہیں، آپ ان کی پیکنگ کر دیجیے پلیز۔ وہ یقیناً اپنے حواسوں میں نہیں رہی تھی۔ شاپ کیپر نے پہلے ٹھٹک کر پھر تہیر سے اسے دیکھا، یوں جیسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ کا گمان ہوا ہو۔ سوری میم، ہم سارے میگزین ایک ساتھ سیل نہیں کر سکتے۔ شاپ کیپر کے انداز میں یکا یک رکھائی اور بے اعتنائی در آئی، جبکہ اس کے برعکس یالے روحان سی ہونے لگی۔ سر پلیز دیکھیے، میں آپ کو اس کی ڈبل پیمنٹ کرنے کو بھی تیار ہوں، مگر آئی تھنک آپ انہیں اپنی شاپ پہ رکھ کر سیل کرنا چاہتی ہیں۔ میں آپ کی آفر قبول نہیں کر سکتا۔ میں نے بتایا نا، یہ میگزین صرف ہماری شاپ پہ ہے اور اس کی بہت مانگ ہے اس وقت مارکیٹ میں۔ شاپ کیپر جھلا کر بات کرنے لگا۔ جالے جو شکل و صورت اور حلیے سے ہی کسی امیر کبیر گھرانے کی دکھائی دے رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ شاپ کیپر اس کے اس مطالبے پر بھی اسے ابھی تک ڈانٹنے سے گریز کر رہا تھا، ورنہ اس قسم کے چالاک گاہکوں کو وہ دھتکار کے رکھ دیا کرتا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، ایسی بات نہیں ہے، میں نے بیچنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی۔ چلے میں آپ کو اس کے 4 گنا منافع کے ساتھ پیمنٹ کر دیتی ہوں، مگر آپ… بات کے اختتام تک آنسوؤں نے اس کی آواز پہ واضح رکت طاری کر دی تھی، اور یہی وہ پل تھا جب اسے گھبراہٹ اور پریشانی میں ڈھونڈتی ہوئی مسز افریدی کی نگاہ اس پہ پڑی تھی۔ جالے، آپ کیا کر رہی ہو بیٹے یہاں پہ؟ وہ لپک کر اس کے نزدیک آئیں اور حیرت بھرا استفسار کیا تھا۔ جالے نے ایک سرسری نگاہ ان پہ ڈالی اور پھر سے شاپ کیپر کو ملتجی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دیکھیے میڈم، یہ شاید آپ کی بیٹی ہے، انہیں سمجھائیے ہمیں خواہ مخواہ فورس کر رہی ہیں کہ ایک ساتھ انہیں سارے میگزین سیل کر دیں۔ جلایا ہوا شاپ کیپر مسز افریدی سے گویا اس کی شکایت پیش کرنے لگا۔ مسز افریدی بے طرح چونکی۔ کون سا میگزین؟ ان کی نگاہوں میں استفہام اتر آیا، جبکہ جالے کا رنگ واضح طور پہ کچھ اور پھیکا پڑا تھا۔ اس نے غیر شعوری طور پہ ہاتھ میں پکڑے میگزین کو پشت کے پیچھے چھپایا، جیسے اسے مسز افریدی کی نگاہ سے بچانا چاہتی ہو، مگر اس کی یہ کوشش شاپ کیپر نے ناکام بنا دی۔ وہ اپنے سیلز مین کے ہاتھوں سے پکڑ کر اسے میگزین کی دوسری کاپی مسز افریدی کی نگاہوں کے سامنے لہرا کر بے نیازی سے بولا تھا۔ یہ میڈم نیلما کی فوٹو شوٹ کی تصویریں والا میگزین، فی الحال یہ صرف ہماری شاپ پہ اویلیبل ہے۔ اس کے لہجے میں وہی تفاخر تھا۔ جالے کا چہرہ بالکل سرسوں کے پھول کی طرح پیلا پڑتا چلا گیا۔ مسز افریدی نے میگزین کے ٹائٹل سے نگاہ ہٹا کے جالے کو دیکھا، جس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے اور آنکھوں میں سب کے باوجود موٹے موٹے آنسو لرز رہے تھے۔ بے وقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ہنی، کوئی اس طرح بھی کرتا ہے؟ اسے زبردستی کھینچ کر گاڑی میں لا کر بٹھایا اور شاپنگ جس کی خاطر وہ آج بڑی مشکل سے ٹائم نکال سکی تھی ادھوری چھوڑ کر واپس گھر کو آتے ہوئے انہوں نے از حد متاسف ہو کر کہا تھا۔ جالے کی آنسوں پلکوں کی دہلیز پھلانگ کر سرد سے گال بھگوتے چلے گئے۔ وہ جیسے مزید خود پہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ گاڑی کی خاموشی بوجھل فضا میں اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں گونجنے لگیں۔ پلیز ہنی، ٹیک اٹ ایزی، مجھے فی الحال کوئی نصیحت مت کریں، میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ جالے پھٹ پڑی تھی۔ اس کی یوں حلق کے بل چیخ کر دیتے جواب نے مسز افریدی کا موڈ بری طرح آف کر دیا تھا۔ یہ ہرگز بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جالے، لیکن تم ضرور اپنی حماقتوں سے لوگوں کو کچھ بابر کروانے کی کوشش کرتی ہو۔ مسز افریدی بھی بے طرح تلخ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہاں ہوں میں احمق اور جذباتی، آپ کو اندازہ تو تھا میری حماقتوں کا، پھر کیوں مجھ پہ اس بات کو یہاں کیا تھا؟ وہ جس قدر ہرٹ ہوئی تھی، جتنی مضطرب تھی، اسی لحاظ سے زور سے چیخی تو مسز افریدی نے اسے بے حد خفگی سے گھورا تھا۔ ہاں، یہ میری بہت بڑی غلطی ہے، انہوں نے پھنکار کر جواب دیا تھا، البتہ یہ اعتراف اس کے سامنے بھی نہیں کیا کہ وہ بنا سوچے سمجھے کبھی کوئی کام نہیں کرتی۔ نیلما نے انہیں خطرہ لاحق ہو گیا تھا، وہ جان گئی تھی وہ اب جلد یا بددیر جالے سے رابطہ ضرور کرے گی اور اس پہ حقیقت کو آشکار بھی کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ حقیقت جو مسز افریدی ہرگز نہیں چاہتی تھی جالے تک پہنچے، جب ہی انہوں نے خود اسے ہر بات بتائی تھی، مگر اپنے انداز میں کچھ اس طرح کہ جالے کے دل میں نیلما کے لیے محبت و ہمدردی نے نفرت بھر دی تھی۔ نیلما ایک بار پھر مسز افریدی سے جیت نہیں سکتی تھی، اور یہ ہار بہت بری تھی۔
ہو گئی تمہاری تیاری مکمل؟ نوریہ نے دستک دے کر اندر جھانکا۔ زینب ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی چوٹی کو آخری بل دے کر ربڑ بینڈ میں جکڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ ہو گئی، جے نے میرا سامان گاڑی میں تو رکھوا دیا ہے نا؟ دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس نے عجلت میں پیروں میں سینڈل پہنے تھے۔ ان بیچاروں کو تمہارے کاموں سے فرصت کہاں ملتی ہے؟ عارضی طور پہ جا رہی ہو، اس کے باوجود مجھے ان کی آنکھوں میں اداسی صاف نظر آ رہی ہے۔ نوریہ شرارت سے مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی تو زینب نے اسے باقاعدہ گھور کر دیکھا تھا۔ ایک تو تمہیں فضول قیاس آرائیوں کا بہت شوق ہے۔ اس کے ناک چڑھانے پہ نوریہ ہنسنے لگی تھی۔ کیا سرائی نہیں، حقیقت، میں نے خود ان کی آنکھوں میں اداسی دیکھی ہے۔ نوریہ اپنی بات پہ اٹکی ہوئی تھی اور پر یقین تھی۔ اداسی یا تشویش؟ مجھے اکیلے بھیجنے پہ اپسیٹ ہوں گے؟ وہ پہلے طنز سے بولی، پھر جیسے مزہ لے کر کھلکھلائی تھی۔ تشویش کس بات کی؟ تمہیں یاد تو ہے یہ جہاں بھائی ہی تھے جن کی کوششوں سے ہی ممکن ہو پایا ہے۔ نوریہ کی جتلانے پہ اس نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا۔ مجھے معلوم ہے جناب، تم ان کے متعلق اتنی جذباتی مت ہوا کرو۔ زینب کے چڑھانے پہ نوریہ مسکرا دی تھی۔ بیچارے اگر تم سے وابستہ ہوں گے تو ہمدردی ان کا حق بنتا ہے۔ زینب نے چونک کر اسے بغور دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ نوریہ فی الحال سنبھلی۔ مما سے اسے یہ بات سننے کو ضرور ملی تھی، مگر ساتھ ہی یہ تاکید بھی ہوئی تھی کہ ابھی کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، احسان بھائی نے منع کیا ہے۔ کچھ نہیں یار، میں نے کہا تھا نا، وہ تم میں انوالو لگتے ہیں۔ نوریہ نے دانستہ لہجے کو سرسری بنا کر کہا تو زینب کے سر جھٹک دیا۔ تم غلط سلط اندازے مت لگایا کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ نوریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ دونوں باہر آئیں تو گھر کے دیگر افراد لاؤنج میں جمع تھے، یہاں تک کہ پھپھو اور حوریہ وغیرہ بھی اس کے جانے کا سن کر ادھر چلی آئی تھیں۔ مما جان چونکہ زینب کے ساتھ جا رہی تھیں، جبکہ مکمل تیاری کے ساتھ گرم شال اوڑھے صوفے پہ بیٹھی تھیں اور وقفے وقفے سے چھینکتی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے مما جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ نے خواہ مخواہ انہیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ زینب نے کسی قدر جھلا کر کہا تو جہاں نے خاموش نظر اس پہ ڈالی تھی۔ ٹی پنک جدید تراش خراش کے سٹائل سے لباس میں ہم رنگ دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے وہ کچھ خفا سی لگی تھی۔ تم ایسے ہی جاؤ گی؟ چادر اوڑھ لو، کوئی اتنی سردی ہے۔ جہاں نے اس کے بار بار سرکتے ریشمی دوپٹے سے نگاہیں ہٹا کے ایک طرح سے ٹوکا تھا۔ زینب نے کسی قدر خفگی سے اسے دیکھا۔ گاڑی کا ہیٹر آن ہوگا، ڈونٹ وری، وہ نے روٹھے پن سے بولی تو مما نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ جو کہا ہے تمہیں وہ کیا کرو زینی، تم سے وضاحت نہیں مانگی، جاؤ اپنی شال لے کر آؤ۔ زینب جیسے ایک دم روحان سی ہو گئی تھی۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے جہاں کو گھورا تھا۔ لالے کی روح آپ میں بھی گھس آئی ہے، بس کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا ان کی۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو لاؤنج میں جہاں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ حیران سی ہو کر رہ گئی۔ یہ سب لوگ کدھر غائب ہو گئے؟ جہاں چونکا پھر طویل سانس کھینچ کر بولا تھا، پورٹیکو میں چلے گئے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ زینب نے نگاہ بھر کے اسے دھیان سے دیکھا۔ نوریہ کے بقول وہ واقعی معمول سے کچھ زیادہ خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے اندر فطری تجسس جاگ اٹھا، وہی پرانی خواہش جاگ اٹھی۔ وہ کچھ اگل دے، کچھ کہہ دے۔ آپ نہیں چلیں گے جی ہمیں چھوڑنے؟ یہ چند قدم کا تو فاصلہ ہے، خیر چلو میں چلتا ہوں ساتھ۔ جہاں آہستگی سے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ چاہتے تو یہ سفر طویل بھی ہو سکتا تھا جے، وہ ایک دم بے حد گہری بات سرسری سے انداز میں کہہ گئی۔ جہاں کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ چلتے ہوئے رک کر اسے حیرانی سے دیکھنے لگا۔ زینب نے دانستہ اپنے چہرے پہ لاتعلقی اور بے نیازی سجا لی۔ مطلب آپ ہمیں وہاں چھوڑنے بھی تو جا سکتے تھے۔ ہاں مگر مجھے بہت ضروری کام ہے ارجنٹلی یہاں پہ، وہ رسان سے بولا تو زینب اندر سے اس کی ایک بار پھر خود کو عیاں نہ ہونے دینے پہ جتنا بھی چنچلائی ہو بظاہر بے نیازی سے کندھے چٹکے دیے۔ تم پتھر ہو جے، اور میں احمق نہیں ہوں کہ ساری زندگی تم سے اپنا سر پھوڑوں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، کانٹیکٹ میں رہنا، اوکے؟ میں خود بھی فون کر لیا کروں گا۔ اس کے خیالات اور سوچوں کے برعکس وہ اسے تاکید کر رہا تھا۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ مجھے کال کر سکیں یا پھر میرا فون سن سکیں؟ میں تو حیران ہوں، آپ اس وقت گھر پہ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی کاٹ تھی۔ جہاں نے اس کے شکوے کو سمجھا تھا اور آہستگی سے مسکرا دیا تھا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا جب میری توجہ کے تمام ارتکاز تمہاری جانب ہوں گے۔ میری اتنی توجہ تمہیں بوکھلا دے گی، مگر اس دن میں تمہیں ہر لحاظ سے حیران کروں گا۔ اب مسکرانا کیوں شروع کر دیا؟ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ وہ جل بھن اٹھی تھی۔ جہاں نے سنبھل کر اسے دیکھا۔ تمہارے درست قیاس پہ ہنسی آ رہی ہے، ہو سکتا ہے تم فون کرو اور میں اتنا بزی ہوں کہ کال پک نہ کر سکوں؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور زینب کی جان جل کر خاک ہو گئی تھی۔ جی نہیں، میں اتنی فضول نہیں ہوں کہ آپ کو فون کرتی پھروں، سمجھے آپ؟ اس نے تنک کر کہا اور تیز قدموں سے آگے بڑھ کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ جہاں وہیں برآمدے میں رک کر ستون سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور زینب کی گاڑی کو سٹارٹ ہونے کے بعد گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں جیسے جیسے گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوتی، جہاں کا دل جیسے یاسیت کی گہری دھن میں ڈوبتا چلا گیا۔
سفر چونکے پہ حد طویل تھا۔ جب بھی زینب نے ماما جان کو سیٹ پہ لیٹنے کی تاکید کی تھی، ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ انہوں نے پس و پیش کیے بغیر یہ تجویز مان لی تھی۔ یہ پپا کی پراڈو تھی جسے ان کے قابل بھروسہ ڈرائیور چلا رہا تھا۔ زینب جو لاسٹ ٹائم فون پہ ہی تیمور خان سے سخت خفا ہو گئی تھی، اس کی خوب منت سماجت کے بعد جا کے مانی تھی اور شادی پہ شریک ہونے پہ آمادہ ہوئی تھی۔ تیمور خان تو اس بات پہ مصر تھا کہ وہ خود انہیں لینے کے لیے کراچی آئے گا، مگر زینب جو اس سارے معاملے میں بے حد محتاط تھی، اس کام کی تیمور کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ تیمور خان ایسا شخص تھا جو اس کی محبت سے بڑھ کر اس کا انتخاب تھا، جسے وہ کسی بھی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتی تھی، جہاں کے مقابلے میں اس کی ضد تھا، ایسی ضد جسے وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی معاملہ بگاڑ سکتی ہے۔ تیمور خان میں وہ سب تھا جو زینب کے خیال میں جہاں کی خاموشی توڑ سکتا تھا۔ اس کا سیل اس کی کوٹ کی جیب میں وائبریٹ کرنے لگا تھا اور اس نے ایک نگاہ ماما جان کو دیکھا جو کروٹ بدلے لیٹی تھیں، پھر کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر سیل فون باہر نکالا تھا۔ تیمور کی کال تھی جسے اس نے ڈسکنیکٹ کر دیا اور اس کے نمبر پہ ایک ٹیکسٹ بھیجا: میں گاڑی میں ہوں، ماما جان میرے ساتھ ہیں، فون پہ بات نہیں کر سکتی۔ اگلے لمحے تیمور کا جوابی ٹیکسٹ موصول ہو گیا تھا: اوہ یہ پابندیاں، خیر میں تمہارا شدت سے منتظر ہوں، یہاں تمہارے استقبال کی سب تیاریاں مکمل ہیں۔ زینب نے میسج پڑھا اور کھل کر مسکرا دی: لالے کیسی ہے؟ اس نے پھر میسج کیا تھا فراغت میں: آخر کچھ تو کرنا تھا۔ یہ تم لالے سے پوچھنا، مجھ سے پوچھو میں کیسا ہوں۔ تیمور خان نے جو رپلائی دیا تھا اسے پڑھ کر زینب کی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ چلیں بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اس کے الفاظ سے شوخی کا رنگ چھلکا تھا۔ تم بن بالکل ادھورا، اداس و مضطرب، لڑکی اپنی ضد چھوڑو اور میری یہ تنہائیاں دور کر دو۔ تیمور خان نے پھر اپنا تقاضا دہرایا اور زینب نے پھر وہی بے نیازی اوڑھ لی۔ اس نے سیل فون واپس کوٹ کی جیب میں ڈال دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس پل جہاں کا خیال آ گیا تھا۔ تیمور خان کے برعکس وہ جذبات کو اشکار کرنے میں کسی درجے بے نیاز تھا۔ اللہ جانے اس کے دل میں کیا ہے۔ اس نے ہزاروں بار کی سوچی بات کو افسردگی سے سوچا۔ کیا یہ کسی سے محبت بھی کرتا ہوگا؟ اور جب اس سے اظہار کرے گا تو وہ کہیں دور گم ہونے لگی۔ گاڑی کو جھٹکا لگا، تب وہ چونکی اور گہرا سانس بھر کے سر جھٹک دیا۔ زینی بیٹے، آپ ہی ذرا لیٹ جاؤ، آرام کر لو تو سفر بھی آسانی سے کٹ جائے گا اور منزل پہ پہنچنے تک فریش بھی ہو جاؤ گی۔ ماما جان نے کروٹ بدلی تھی اور اسے بیٹھے دیکھ کر تاکید کی تھی۔ وہ کچھ چونک سی گئی۔ ہاں یہ فریشنس تو بے حد اہم تھی اس کے لیے، آخر تیمور خان ہی نہیں اس کی پوری فیملی سے وہ ایک خاص حوالے سے ملنے والی تھی۔ تیمور خان اسے اپنی والدہ سے اپنی پسند کے طور پہ ملوانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے تھا۔ کرامت چچا، آپ کو چائے چاہیے تو بتا دیں، میں نکال دیتی ہوں مگ میں۔ اس نے کچھ سوچ کر ڈرائیور کو مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تب زینب اپنی چادر اوپر پھیلا کر نیم دراز ہو گئی۔ اس کا سیل کوٹ کی جیب میں بار بار وائبریٹ کرتا تھا، مگر اس نے دانستہ تغافل برتا اور کچھ دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں جا پہنچی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو ماما جان جاگ چکی تھیں اور تھرمس سے خود چائے نکال کر پینے میں مصروف تھیں۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مسکرائی تھیں۔ تم تو بہت سوئی، سفر تقریباً ختم ہونے والا ہے، چائے کے ساتھ کچھ کھا لو، بھوک لگی ہوگی۔ ان کی بات پہ زینب نے جمائی لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پیچھے کی طرف بھاگتے درختوں کی قطاریں، سرسبز بلند و بالا پہاڑ اور نیلا آسمان، باہر کا منظر ہی نرالا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور مسکرا دی۔ اطراف میں ہر منظر پہلے سے بڑھ کر حسین اور گم کر دینے والا تھا۔ اونچے پہاڑ سے شور مچاتا ہوا چشمہ بہہ رہا تھا جو مختلف پتھروں سے ٹکرا کر منقسم ہو جاتا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے ہوا تو پرشور ندی نے اس کی توجہ کھینچ لی، جس کے اوپر فضا میں جھولتا ہوا پل تھا جسے لکڑی کی تختوں کو رسی کی مدد سے مضبوطی سے باندھ کر بنایا گیا تھا۔ اس پہ چلنے کا تجربہ یقیناً بہت سنسنی خیز ثابت ہوگا۔ اس نے اس وقت اس پل کو عبور کرنے کا بھی فیصلہ کیا تھا، اور اسی طرح کھڑکی کے شیشے سے چہرہ ٹکائے وادی کی خوبصورتی محو تھی جب ایک جھٹکے سے گاڑی رک گئی۔ اس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ بلند و بالا پرشکوہ حویلی کی سرخ عمارت پوری شان سے اس خوبصورت ماحول میں سر اٹھائے ایستادہ تھی۔ مدھم ہوتا سورج اپنی تابناکی کھوتا حویلی کی عقب میں دھیرے دھیرے غروب ہو رہا تھا۔ اس کا نارنجی رنگ حویلی کو ہی نہیں پورے ماحول کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا۔ عین اسی پل گیٹ کھل گیا تھا اور ایک مستعد ملازم لمبے تڑنگے وجیہہ و شاندار تیمور خان کی معیت میں پراڈو کی سمت آتا نظر آیا۔ زینب نے دیکھا تھا اور ایک تفاخر آمیز مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ بکھرتی چلی گئی تھی۔ تیمور خان نے ان کے ڈرائیور سے کچھ کہا تھا اور گاڑی ایک بار پھر حرکت میں آ گئی اور کھلے گیٹ سے سبک رفتاری سے ڈرائیو وے پر پھسلتی حویلی کی پورچ میں جا کر تھم گئی۔ گاڑی کی رکتی تیمور خان جو تب تک خود بھی پورچ میں پہنچ چکا تھا، گاڑی کے نزدیک آیا اور ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ وہ ماما جان کو سلام کرنے سے بعد بہت تعظیم سے ان کے آگے جھکا تھا۔ ان سے احوال دریافت کرتے سمے اس کے شوخ متبسم و شرارتی نظریں زینب کی سمت اٹھی تھی۔ ان نگاہوں میں اس درجہ معنی خیزی تھی کہ زینب کے چہرے پہ گویا اس کا جسم کا سارا خون سمٹ کر اکٹھا ہو گیا۔
شہزادہ عالم اپنی مستقبل کی ملکہ کو اپنی راجدھانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محمد جان سے علیگ صلیگ کے بعد وہ اس کی سمت متوجہ ہوا تو تمام تر شوخی سے اسے مخاطب کیا تھا۔ گو کہ آواز سرگوشی سے مشابہ تھی، پھر بھی زینب نے سٹ پٹا کر پہلے محمد جان کو دیکھا، پھر اسے خفیف سا گھورا تھا اور سر گھما کر اس کی حویلی کے وسیع و عریض اور شاندار لون کو ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، زرلالے کدھر ہے؟ کیا ہمارا استقبال آپ کو اپنی شایان شان نہیں لگا تو پھولوں کے ہار پہناؤں؟ ویسے یہ کام ہم نے شادی کے وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں بھی اس کے لہجے کی طرح بہکنے لگیں۔ زینب کچھ اور جھینپ کر رہ گئی۔ محمد جان کا ہاتھ تھامے وہ تیمور خان کی معیت میں اندرونی حصے کی جانب آئی تو اس کی نگاہوں میں واضح طور پہ پسندیدگی کی گہری جھلک تھی۔ تیمور خان کی حویلی اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر شاندار تھی، اور اس کے ٹھاٹھ کے تو کیا ہی کہنے تھے۔ ایک وقت میں اس کے پورچ میں 4 گاڑیاں کھڑی تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک تھیں، پراڈو، BMW، مرسیڈیز اور اوپن جیپ۔ زینب کو اپنے انتخاب پر پھر بھی اس کی کمی اس تشنگی کا احساس ہوتا رہا۔ خوبصورت منکش جوپی دروازے سے اندر قدم رکھتے ہی زینب کو بے اختیار تھم جانا پڑا تھا۔ زرلالے خوشی سے چلائی، ایک دم سے اس کے گلے آ لگی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا زینی کہ تم آ گئی ہو۔ زینب مسکرا دی، یہ ماما جان ہے، میری تائی اماں۔ اس نے ماما کا تعارف کرایا۔ یوں کہو نا میری لالے کی ساسو ماں ہے۔ ماما جان کو سلام کرنے کے بعد وہ اس کے کان میں گھس کر کھلکھلائی تو زینب نے جھینپ کر اسے دھپ لگا دی تھی۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، ایک خواب ادھورا پورا سا، ایک پھول ہے روکھا روکھا سا، ایک سپنا ہے بن سوچا سا، ایک اپنا ہے اندیکھا سا، ایک رشتہ ہے انجانا سا، حقیقت میں افسانہ سا، کچھ پاگل سا دیوانہ سا، سب ایک بہانہ اچھا سا۔ جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کچھ خاص نہیں۔ اس نے ایک طویل سانس کھینچا اور فضا میں موجود خنکی کو محسوس کرتے ہوئے پلٹ کر انیکسی کے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ آج انیکسی کے کچن پہ کشمالہ اور اس کی ماں کی اجارہ داری تھی۔ کل جانے کس روح میں وہ ان کے سامنے اپنی سالگرہ کا تذکرہ کر بیٹھی تھی، اور ان دونوں سادہ دل اور پرخلوص خواتین نے آج اس کی سالگرہ پہ اہتمام کرنے کا سوچ لیا تھا۔ وہ ان یکسر اجنبی اور بیگانے لوگوں کی محبتوں کی بھی مقروض ہوتی جا رہی تھی۔ صبح کشمالہ نے اسے ڈھیر سارے پھول دے کر وش کیا تھا اور بہت فرمائش کر کے اس کی وارڈروب سے اپنی پسند کا سوٹ اس کے لیے منتخب کیا تھا۔ پرنیا اس کا دل توڑنے کا حوصلہ نہیں کر پائی تھی، حالانکہ وہ سفید رنگ بہت کم پہنتی تھی۔ کشمالہ نے جو سوٹ اس کے لیے نکالا تھا وہ سفید رنگ کا ہی تھا، جس کی شرٹ پہ سفید ہی مومی موتیوں کا بہت نفیس کام بنا ہوا تھا۔ بات لینے کے بعد اس نے لباس بدلا تھا اور خود دھوپ میں بیٹھے کی غرض سے لان میں چلی آئی تھی۔ آج سے پہلے اس کی زندگی میں یہ دن ہمیشہ بہت اہمیت کا حامل رہا تھا۔ اس کی سالگرہ چونکہ چھٹیوں میں آتی تھی، جب یہ اس کے ددا کے ساتھ بہت اہتمام سے سیلیبریٹ کی تھی۔ ددا ہر مرتبہ اسے بہت خاص گفٹ سے نوازتے۔ پچھلے سال انہوں نے اپنی تمام زمینی جائیداد اور حویلی اس کے نام کر دی تھی، اور جب ان تمام ڈاکومنٹس کی فائل ددا نے اپنی بے غرض دعاؤں کے ساتھ اسے پیش کی تھی تو وہ ان سے جھگڑنے لگی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ میں کہیں بھاگی جا رہی ہوں؟ تم نہیں، مگر مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے بیٹے۔ تم 18 سال کی ہو گئی ہو اور مجھے اس وقت کا انتظار تھا کب سے۔ کاش اپنی زندگی میں ہی تمہیں بیاہ بھی دوں تو سکون سے مروں گا۔ ان کی بات پہ پرنیا کی خفقی دلگیری اور اضطراب میں بدل گئی تھی۔ آج کے دن اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو ددا میں رونے لگوں گی۔ یہ تو خوش آئند باتیں ہیں ددا کی جان۔ دیکھنا تمہارا دلہا کتنا خوبصورت ہوگا، تم سے بھی زیادہ۔ انہوں نے اسے بہلانا چاہا اور اس نے منہ بسوڑ لیا تھا۔ میرے نزدیک خوبصورتی سے بڑھ کر خوبصورتی اہم ہے ددا۔ یہ کیا کہ بندہ خوبصورت ہی ہو، خالی خولی اور خوبی نام کو نہ ہو۔ ایسے لوگ اپنے حسن کے گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں اکثر۔ اس کی بات سے ددا متفق نہیں ہوئے تھے۔ میری پوتی اتنی حسین ہے کہ کوئی اسے دیکھ کر محبت کیے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ کیسا یقین تھا ان کے لہجے میں تب جو بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ پرنیا نے نم آنکھوں کو صاف کیا اور اس بات سے یکسر انجان بنی رہی کہ اپنے دھیان میں گاڑی پورٹیکو میں روک کر اس سمت آتے جہان نے اسے دیکھا تھا اور ٹھٹک کر تھم گیا۔ سفید لباس نے اس کی شعائیں بکھیرتے خیرہ کن حسن کی تابناکی کو کچھ اور بھی اجاگر کر دیا تھا۔ کرسی کی پشت سے نیچے تک جاتا اس کا سیاہ ریشمی بالوں کا مہکتا آبشار ڈوبتے سورج کی نارنجی روشنیوں میں کچھ اور بھی حسین نظر آ رہا تھا۔ وہ تیرچھے زاویے سے بیٹھی تھی اور سنگ مرمر کی ایک حسین مجسمے کی مانند ساکن تھی۔ جہاں نگاہوں میں الجھن لیے بے اختیار آگے بڑھایا تھا، وہ جانے کس سوچ میں تھی کہ جہاں کو اسے متوجہ کرنے کو باقاعدہ کنکارنا پڑا تھا۔ وہ چونکی تھی اور پھر گھبرا کر ایک دم سروقت کھڑی ہو گئی، جیسے اس کے سراپے کی تمام خوبصورتی آشکار ہو گئی۔ اسی پل ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے کھلے بال پیچھے کی سمت اڑنے لگے۔
जहां तो उसे देखता रह गया। जहान के ज़हन में झुमाका सा हुआ था। उसे महज़ एक लम्हा लगा था समझने में कि वो पर्णिया है। वो इन सब तारीफ़ों से कहीं बढ़कर दिलकश और मुतासिर कुरुन हुस्न की मालिक थी, जो वो उसके मुतल्लिक सुन चुका था। उसकी निगाहों में वाज़ेह सताइश थी। अस्सलाम वालेकुम। जहां ने मुस्कुराकर खुशदिली और अपनायत आमेज़ अंदाज़ में उस पे सलामती भेजी थी। पर्णिया ने उलझ कर उसे देखा। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी मैं आपको। उसने दानिस्ता फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया था। इतना तो बहरहाल वो समझ गई थी कि आने वाले का ताल्लुक शाह हाउस से है। जहांगीर शाह, आप पर्णिया भाभी हैं, मैं जानता हूँ। वो मुस्कुराकर गोया हुआ जबकि पर्णिया अपने नाम के साथ भाभी का इज़ाफ़ा देखकर कुछ खामोश सी रह गई। कैसी हैं आप? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर और इसे प्लीज़ एक रस्मी जुमला नहीं समझिएगा। उसके लहजे और अंदाज़ की अपनायत और खुशदिली का वही आलम था। पर्णिया ने भिंच हुई होंठों के साथ एक नज़र उसे देखा। प्लीज़ तशरीफ़ रखिए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। पर्णिया को खुद को सँभालना पड़ा था, जहाँ बहुत ध्यान से उसके चेहरे के उतार-चढ़ाव को देख रहा था। यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं आपके साथ अंदर चलता हूँ। जहाँ ने उसी बेतकल्लफ़ी से कहा था जो कम से कम वो पहली मुलाकात में किसी से भी बरतने का आदी नहीं था, मगर पर्णिया की बात अलग थी। वो माज़ के हवाले से उसके लिए बेहद अहमियत अख्तियार कर गई थी। फिर बाद के जो हालात थे वो पर्णिया के लिए अपने दिल में बहुत नरमगोशा और दिली हमदर्दी महसूस करता रहा था। श्योर, प्लीज़ आइए। पर्णिया ने उसका खैर मुकद्दम किया था और वहाँ से पलट कर एनेक्सी की जानिब आ गई, जहाँ किचन से कशमाला शायद फारिग हो चुकी थी। जहाँ को देखा तो बहुत तपाक से सलाम किया था। जहाँ ने मुस्कुराकर नरमी से जिस तरह सलाम का जवाब दिया, उसकी खैरियत पूछी, उससे पर्णिया ने अंदाज़ा किया था कि वो अक्सर वहाँ आता जाता रहा था। बहुत अच्छा किया साहब आप आ गए। आज तो हम बीबी साहिबा की सालगिरह मना रहे हैं। कशमाला की बात पे जहाँ पर्णिया गहरा सांस भर के रह गई थी, वहाँ जहान ने खुशगवारियत के एहसास में मुब्तला होकर बेसाख्ता पर्णिया को देखा, जिसके सपाट चेहरे पे कुछ खास तासुर नहीं था, जबकि जहान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया इस हसीन इत्तफाक पे, क्योंकि आज ही माज हसन की बी बर्थडे थी और वो इस दिन को हमेशा की तरह फिर भूल गया था। वो तो माज ने उसका हमेशा की तरह दिमाग खाकर ज़बरदस्ती खुद को विश करवाया और फिर उसे गिफ्ट का तकाजा करता रहा था। मैं भला इतनी दूर से अब तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ? वो उसके मुतालबे पे हैरान होने लगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, अगर देना चाहो तो, मगर तुम अज़ल से ही कंजूस हो। और जहाँ उसकी इस इल्ज़ाम तराशी पे हँसता रहा था। ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ है, अमेज़िंग। अगर मुझे पहले से मालूम होता कि आपके लिए गिफ्ट लेकर आता। बहरहाल बहुत मुबारक हो आपको, आपका गिफ्ट मुझ पे ड्यू रहा। जहाँ ने बहुत खुलूस और मोहब्बत से कहा था। पर्णिया जैसे मुरवतन मुस्कुराई। अरे आप किन तकल्लुफ़ात में पड़ रहे हैं भाई साहब, मैं सेलिब्रेट थोड़ी कर रही हूँ। उसका लहजा व अंदाज़ बहुत पुरतकल्लुफ़ था। जहाँ की अब इतनी अपनायत और खुलूस के बावजूद वो जैसे एक हॉल में बंद थी, जहाँ को उसके गुरेज़ की वजह बहुत अच्छी तरह पता थी। वो जिस कैफ़ियत से गुज़र रही थी, वो बहुत कर्ब आमेज़ थी। अपने मुस्तक़बिल के हवाले से वो पुरयकीन नहीं थी, जहाँ को इस नाज़ुक सी लड़की के हौसलों, बर्तबारी और वक़ार भरे अंदाज़ ने अज़हद मुतासिर किया था। तकल्लुफ़ कैसा आपका? गिफ्ट तो बनता ही था, सालगिरह का ना सही, मुँह दिखाई का सही। माँ से बड़ा हूँ तो जेठ हुआ आपका। उसने दानिस्ता गुफ्तगू की नोयत बदली थी, मगर पर्णिया के चेहरे पे लरज़ते तारीक सायों को देखते उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। पर्णिया ने गहरा सांस भरा, दीगर लवाज़मात जो उसने तैयार किए थे उसके सामने चुन दिए। तब वो चौंका था और एक बेहद मोहतात निगाह उसके बेहद दिलरुबा चेहरे पे डाली थी। आप चाय नहीं लेंगी? जहाँ ने हैरत से एक मग में चाय देखी तो पर्णिया चौंकी। मैं दिन में एक बार चाय पीती हूँ और वो आज नाश्ते में पी ली। उसके जवाब पे जहाँ के चेहरे पे मायूसी छा गई। अच्छा, वो बेदिली से बोला। मुझे तो अकेले चाय पीना अच्छा भी नहीं लगता। अच्छा ये बात ही तो फिर आप मुझे पहले बता देते भाई। अगेन सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। पर्णिया वाक़ई शर्मिंदा हो गई रह गई तो जहाँ मुस्कुराया था। चलें खैर, आप महसूस ना करें, मैं चाय पी लूँ तो फिर बेकरी से केक लेकर आता हूँ। उसकी अगली बात पे पर्णिया ने चौंक कर उसे देखा था। शाम बहुत गहरी हो रही है भाईजान। आप कहाँ मामूली बात के लिए ख्वार होते फिरेंगे। जहाँ ने चाय का मग होंठों से लगाते हुए कुछ ध्यान से मगर शाकी नज़रों से उसे देखा था। इसका मतलब तो यही हुआ कि मुझे आपकी बर्थडे का खाना खिलाए बगैर हीटर खाना चाहती हैं। वो मुँह बनाकर बोला तो पर्णिया बुखलाई थी। ऐसी बात कब की मैंने भाई? उसकी सटपटाहट पे जहाँ ने मज़ा लिया था और बेसाख्ता हँसने लगा। देखा डर गई ना आप? ससुराली रिश्तों को ग़ालिबन आप ही खूनख्वार समझती हैं। जहाँ की इस लफ्ज़ी छेड़छाड़ ने पर्णिया को झीम कर सुख कर डाला। खुफ़्फ़त और हया की लाली ने उस यक चेहरे का हिसार किया तो शर्म का हुस्न उसकी खूबसूरती को दुआछा कर गया। जहाँ ने इस मबहूत कर देने वाले मंज़र से सरत से निगाह चुराई। तेरी खैर नहीं है मास पुत्र, मुझे लगता है अपनी ज़िद और अपनी बातों पे पछताने वाला है इनकरीब। उसे पक्का यकीन हुआ था। मैं चलता हूँ भाभी, 1 आध घंटे तक वापस आ जाऊँगा। मुझे रात यहीं गुज़ारनी है, फिर आपसे बातें होंगी। एक्चुअली यहाँ ऑफ़िशियली काम की गर्ज से आया था मैं। जी ठीक है, खाना यहीं खाइएगा। भाई मैं वेट करूँगी आपका।
پرنیا نے بھرپور خلوص کا مظاہرہ کیا اور اس آدھے گھنٹے کی اس ملاقات میں یہ احساس پہلی مرتبہ جہاں نے محسوس کیا تھا جب اس خوشگوار قسم کے احساس نے چھوا تھا۔ مائی پلیجر، وہ دل آویز انداز میں مسکرایا اور ذرا سا جھکا اور اسی تعظیم دی تھی۔ پرنیا کچھ خفیف سی ہو گئی۔ جہاں فارم ہاؤس سے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو جانے کس خیال کے تحت اس نے معاذ حسن کا نمبر ڈائل کرنا چاہا تھا، اسی پل معاذ کا فون آ گیا۔ کیسے ہو جانے من؟ وہ چہکا تو معاذ حیران رہ گیا۔ خیریت، بڑا خوشگوار موڈ ہے۔ الحمدللہ، تم سناؤ کیسے یاد کیا؟ میں تمہیں ہی کال کرنے لگا تھا۔ معاذ کی بات پہ جہاں دل سے ہنسا تھا اور کتنی دیر تک ہنستا رہا، پھر کسی قدر شوخی سے بولا، ضروری تو نہیں میری خوشی تمہاری خوشی کی بھی وجہ ہو؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ معاذ نے اسے ڈانٹا تھا۔ ہے نا، تم کوئی اور بات کرو، اس موضوع پہ میں تم سے بات نہ کرنے کا عہد کر چکا ہوں۔ جہاں نے اب کے دانستہ نخوت سے کہا تو معاذ اسی پل کھٹک گیا تھا۔ کون سی بات؟ بتاؤ مجھے۔ کچھ نہیں یار، میں فارم ہاؤس آیا ہوا ہوں۔ خیریت سے؟ ہاں، مل کے لیبرز کو سیلری بھی دینا تھی، آج کچھ حساب کتاب بھی کرنا تھے۔ وہ ابھی تک وہیں ہوگی؟ معاذ نے سرد لہجے میں استفسار کیا تو جہاں نے گہرا سانس کھینچا تھا۔ کون بھابی؟ ہاں، ان کی چھٹیاں ہیں نا ابھی۔ بہت ہٹ درمی اور اکڑ ہے پپا کی منتخب کردہ محترمہ میں، اگر میاں ہوتا تو ایک بار ذرا دماغ درست کر دیتا لازمی، وہ پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ خیر، مجھے ہمیشہ یہاں تو نہیں رہنا، آ کے پوچھوں گا، سارا کروفرڈ ناک کے راستے باہر نہ نکال دیا نا تو کہنا، اور تمہیں منع بھی کیا تھا کہ اسے بھابی کہنے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ گھبراہٹ زدہ ہو گیا تھا۔ یہ تو وقت بتائے گا بچوں کہ کون کس کا کروفرڈ نکالتا ہے، مجھے تو ابھی سے تم پہ رحم آ رہا ہے۔ جہاں نے جیسے مزہ لیا مگر معاذ کو تب چڑھ گئی۔ آج بھابی کی بھی برتھ ڈے ہے، میں انہیں وش کر چکا ہوں، سیلیبریشن کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ جہاں کی بات سن کر معاذ جیسے سناٹے میں گر گیا۔ دماغ درست ہے تمہارا، کوئی ضرورت نہیں اسے اتنی اہمیت دینے کی، سمجھے؟ اور تم اسے ملے کیوں؟ ضبط کھو کر چیخ پڑا تھا۔ جہاں نے تحمل سے اس کی بات سنی۔ تم کیا انہیں شرعی پردہ کرانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹھیک ہے، میں ان سے نہیں ملتا۔ میں بری طرح پیش آؤں گا، کوئی ضرورت نہیں اسے سر چڑھانے کی، وہ کلس کلس کر کہنے لگا۔ جہاں نے ٹھنڈا سانس بھر لیا تھا۔ معاذ، وہ میرے لیے بے حد قابل احترام ہے، تم سننا نہیں چاہتے ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ وہ کس قدر ڈیسنٹ اور انف پلیز دس از ٹو مچ، وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا تھا اور اگلے ہی لمحے سلسلہ منقطع کر دیا۔ جہاں ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ بے حد خوبصورت، چمکدار اور روشن صبح اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ کل انہیں پہنچتے شام ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد سب سے ملنا ملانا اور ان کی بہترین ضیافت۔ زینب نے یہ بات واضح محسوس کی تھی کہ اسے اور مما جان کو تمام مہمانوں سے بڑھ کر خصوصی پروٹوکول سے نوازا جا رہا تھا، تو وجہ محض زرلالے نہیں تھی، تیمور کا اپنا حوالہ تھا۔ گو کہ ان کے ہاں مردانہ اور زنانہ خانہ الگ الگ تھا، مگر اس کے باوجود تیمور خان کل سے بہانے کتنے چکر زنان خانے کے لگا چکا تھا اور ہر بار اس کی نگاہیں زینب کے چہرے کا ہی طواف کرتی رہی تھیں۔ کھانے کے بعد زینب کا ارادہ سونے کا تھا، مگر زرلالے اسے اپنے ساتھ گھسیٹ لے گئی تھی۔ مایوں کی رسم کی ادائیگی کے دوران وہ اسے اپنے سب رشتہ داروں سے بھی متعارف کراتی رہی تھی۔ پھر وہ اسے ہاتھ پکڑ کر جب اپنی ماں کے کمرے میں لائی تو زینب اس کی والدہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب وہ لوگ حویلی پہنچے تھے تب تیمور کے ساتھ اس کے بابا نے بھی انہیں خوش آمدید کہا تھا، اور تیمور کی طرح دراز قد، بے حد وجیہہ پرسنالٹی کے مالک تھے۔ ان کی برعکس زرلالے کی والدہ نہ صرف اس کے بابا سے دگنی عمر کی تھیں بلکہ بے حد خاموش اور ملول سی نظر آئیں۔ اماں جان، یہ زینب ہے، جس پر زرلالے اس کا تعارف ان سے کروا رہی تھی۔ تیمور خان بھی وہاں چلا آیا تھا۔ یہ وہی زینب ہے اماں جانی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تیمور خان کے تعارف مکمل کرنے پہ زینب کی گردن میں کچھ اور اکڑ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنی خوبصورتی سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی، پھر یہاں تو اسے خصوصی طور پر منتخب کیا گیا تھا، اب اسے ایسے انتخاب کی حاجت جہاں کی طرف سے تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو۔ انہوں نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ دیا تھا تو زینب کی نگاہ تیمور کی سمت اٹھی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نگاہ چار ہوتے ہی بھرپور انداز میں مسکرایا۔ زینب کچھ جھینک گئی تھی۔ تیمور نے اپنا پہلا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ تیمور کی والدہ نے اپنی رسم کے مطابق اپنے ہاتھ سے اپنا خاندانی زیور کا ایک کنگن اتار کر اس کی کلائی میں پہنا دیا تھا، گویا انہوں نے اسے بطور بہو تسلیم کر لیا تھا۔ زینب کی پلکوں پہ حیا آمیز لرزش اتر آئی تھی، پھر وہ زیادہ دیر وہاں ٹھہر نہیں پائی تھی۔ اسے تیمور خان کے سامنے اس کی شوخ نگاہوں پہ اپنا وجود موم بن کر پگھلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ مما جان کے پاس اس کمرے میں آئی جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا تو اس نے وہ کنگن اتار کر اپنے بیگ کے اندرونی جیب میں رکھ دیا تھا، پھر وہ جلد ہی سونے کو لیٹ گئی تھی۔ گو کہ اجنبی جگہ تھی مگر اس نے بہت پرسکون نیند لی تھی۔ شاید وہ ہر لحاظ سے مطمئن تھی۔ جب یہ اجنبیت کا احساس زائل ہو گیا تھا، صبح اس کی آنکھ جہاں کی کال پہ کھلی تھی، اس کے سرہانے پڑا سیل فون تسلسل سے بج رہا تھا۔ ہیلو جے، ہاؤ آر یو؟ اس کی آواز پہ اس وقت تک بھی نیند کا غلبہ تھا۔ تم ابھی تک سو رہی تھیں؟ جہاں حیرانی سے بولا تھا۔ کیوں، اس وقت تک سونے میں پابندی ہے کیا؟
اس کے انداز میں روٹھا پندر آیا۔ اس کا مطلب ہے تم نے نماز نہیں پڑھی؟ شاہ ہاؤس سے دور ہوتے ہی تم نے سب سے پہلے نماز ترک کی ہے۔ پاپا جان کو پتہ چلا تو کتنی ڈانٹ پڑے گی تمہیں۔ اوفو جے، میرا موڈ خوشگوار ہی رہنے دیں۔ اس نے ٹوکا تو جہاں کچھ لمحوں کی خاموشی سا رہ گیا۔ خیریت ہے نا؟ کیسے فون کیا؟ اس نے بڑی سی جمائی لے کر پوچھا تھا اور جان کر نخوت اپنایا۔ تمہاری خیریت دریافت کرنا ہی مقصد تھا، لیکن آئی تھنک میں تمہیں ڈسٹرب کر چکا ہوں۔ وہ یک سنجیدہ ہوا تھا۔ خیر اب تو کر دیا، وہ شان نے بے نیازی سے بولی، مگر وہ بھی جہاں تھا اناپ پرست اور بے حد محتاط رہنے والا۔ نہیں تم آرام کرو، پھر بات کر لیں گے۔ ماما جان کو میرا سلام کہہ دینا۔ خدا حافظ۔ اس کی مزید سنے بغیر وہ سلسلہ کاٹ چکا تھا۔ زینب سلگ کر رہ گئی تھی، دل ملا اٹھی۔ تمہاری یہی حرکتیں ہیں کہ میں کچھ اور فیصلے کرنے پہ مجبور ہو گئی ہوں، ورنہ کمی تو تم میں بھی کوئی نہیں تھی۔ اس نے تلخی سے سوچا اور ایک جھٹکے سے بستر چھوڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ تولیے سے منہ پونچھتی باہر آئی تو ماما جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھیں۔ اسے اشارے سے پاس بلا کر حسب سابق اس کے چہرے پہ پھونک ماری، پھر نرمی سے بولی تھیں، جہاں کا فون تھا؟ جی، اس نے بگڑے موڈ کے ساتھ جواب دیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی ہو کر بال سنوارنے لگی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ انہوں نے اس کے بے اعتنا انداز کو دیکھتے ہوئے مخصوص نرمی سے پوچھا۔ آپ کو سلام کہہ رہے تھے اور خیریت دریافت کر رہے تھے۔ جہاں زینب کا انداز جواب دینے کا لٹ مار قسم کا تھا۔ بچے میں تجھے نماز کے لیے بھی جگاتی رہی اور یہ ناشتہ بھی اتنی صبح لوگ کر لیتے ہیں؟ ملازمہ 2 بار پوچھنے آ چکی ہے۔ آپ کو کرنا تھا تو کہہ دیتی، مجھے تو فی الحال بھوک نہیں۔ وہ بدمزگی سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ باہر کا ماحول اتنا دلکش اور رعنائی لیے ہوئے تھا کہ وہ کچھ دیر قبل کی تلخی فراموش کرنے لگی۔ درختوں کی شاخوں میں چھپے پرندوں کی چہچہاہٹ سے فضا مترنم تھی۔ وہ دروازے سے کچھ قدم آگے بڑھائی۔ گول ستونوں والا طویل برآمدہ تھا جس کا سفید پینٹ چمک رہا تھا۔ گہرے آتشی پھولوں کی بیل بہت خوبصورتی سے ہر ستون سے لپٹی ہوئی تھی۔ اس سے آگے انیکسی کا دروازہ تھا۔ انیکسی پینٹ ہاؤسز کی طرح بنائی گئی تھی۔ اس کی چھت متوازی تھی اور 3 اطراف میں اخروٹ کی لکڑی کی دیدہ زیب گرل لگی ہوئی تھی، جس سے سامنے کا حصہ برآمدے کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک طرف 2 کرسیاں اور چھوٹی سی میز پڑی ہوئی تھی، دوسری طرف کین کا جھولا لٹک رہا تھا۔ برآمدے کی سیڑھیوں کے دونوں جانب آرائشی لیمپ لگے ہوئے تھے۔ انیکسی کے لیے ایک چھوٹا اور خوبصورت سا گیٹ اور پورچ بھی بنائے گئے تھے۔ دائیں طرف گھاس کا چھوٹا سا قلعہ تھا جسے سینٹرل لان سے الگ کرنے کے لیے درمیان میں باڑ لگا دی گئی تھی۔ اس خطے کو کونے میں چھوٹے قد کا ایک درخت تھا جس پہ سفید اور زرد پھولوں کی کچھ گچھے لٹک رہے تھے اور اس کے نیچے اخروٹ کی لکڑی کی ایک سٹائلش سی بینچ نصب تھی۔ یہ حویلی 4 اطراف سے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ حویلی کے سامنے پختہ سڑک تھی جو پرسکون ندی کی طرح بہتی تھی اور اس پہ شاہ بلوط کے پتے اڑتے پھرتے تھے۔ یہاں سب کچھ تیمور شاہ سمیت بے حد کشش اور ستائش کا باعث تھا۔ بلا شبہ اس کا انتخاب ہر لحاظ سے قابل ہی تھا، مگر ایک تشنگی، ایک کمی پھر بھی کہیں تھی کہ تیمور خان کی آمد کب ہوئی اسے ہرگز بھی خبر نہیں ہو سکی۔ وہ اس کے سامنے آ کے سینے پہ بازو لپیٹ کر جب مسکرایا تب وہ نہ صرف چونکی بلکہ قدرے جھینپ بھی گئی تھی۔ صبح بخیر زندگی۔ اس کا لہجہ اس صبح کی طرح فریش اور خوبصورت تھا۔ صبح بخیر، کیسے آپ؟ زینب نے لمحہ بھر کو نگاہ بھر کے اس کے دیکھا۔ اس کے اونچے لمبے شاندار سراپے کے سامنے وہ بالکل کسی نازک سی گڑیا کی طرح ہی دکھائی دیتی تھی۔ میرا جواب اب بھی وہی ہے، تمہارے بنا ادھورا اور نامکمل۔ زینب پلیز اب اس انتظار کو ختم کر دو۔ وہ خفیف سا اس کی جانب جھکا اور شوخی سے بولا تھا۔ زینب کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گئی۔ تیمور پلیز مجھے تنگ مت کریں۔ وہ جیسے ہی کترا کر جانے لگی، تیمور نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ تیمور کی گہری پرتپش نگاہ اس کے داہنی کلائی پہ پڑی تھی جس میں وہ کنگن نہیں تھا جو کل رات والدہ نے اسے پہنایا تھا۔ تیمور نے ہاتھ بڑھایا اور کمالی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی مرمری کلائی تھام لی اور گویا ریشمی تھان ہاتھ آ گیا تھا۔ جہاں زینب پوری جان سے کانپ اٹھی وہاں تیمور خان نے بھی استفہامی اور کسی حد تک آنچ دیتی نظروں سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تھا۔ وہ کنگن کہاں ہے؟ میں نے اتار دیا ہے۔ وائے؟ اس کا لہجہ سخت احتجاجی ہو گیا۔ زینب میں کیا سمجھوں تمہاری اس حرکت سے؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی وضاحت دیتی تیمور نے ایک اور سوال داغ دیا تھا۔ کچھ بھی غلط مت سمجھے تیمور، مما جان میرے ساتھ ہیں، میں ابھی سب کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں نا یہاں آپ کے اس خاندانی زیور کو میرے پاس دیکھ کر سب کیا سمجھیں گے؟ میں یہی تو سب لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں زینب۔ وہ کس قدر غصے سے بولا تھا۔ زینب نے عاجز ہو کر اسے دیکھا۔ پلیز تیمور، ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ کب آئے گا وہ وقت؟ تیمور نے بھرپور ناراضی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ صبر کریں، مجھے ماسٹرز تو کمپلیٹ کرنے دیں۔ مجھے جی بھر کے کسی کا انتظار تو کر لینے دیں۔ میرا دل چاہتا ہے ابھی تمہیں واپس نہ جانے دوں، تم اتنی لمبی جدائی کی بات کرتی ہو۔ اس کی آنکھیں گستاخ ہونے لگیں، بے باک اور بہکی ہوئی۔ زینب کے چھکے چھوٹنے لگے۔ اوفو پلیز اب مجھے جانے دیں۔ وہ ملتجی ہوئی تو تیمور خان نے ٹھنڈا سانس بھر لیا تھا۔
وہ کنگن مجھے پہن کے دکھاؤ، رات تو میں نے تمہیں دیکھا ہی نہیں تھا پہنا ہوا۔ عجیب فرمائش ہوئی تھی۔ زینب گھبرا سی گئی۔ اب بھی نہیں تیمور کہا نا پھر کبھی؟ کچھ میری بھی مانو گی لڑکی یا ساری منواؤ گی؟ ویلی کا سردار بننے والا ہوں، مگر تم مجھے اپنے آگے کچھ گردان ہی نہیں رہی ہو۔ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تو زینب بے ساختہ کھلکھلائی تھی۔ عشق کے دربار میں ہے شاہ بھی گدا، یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ ایک بار ہتھے لگ جاؤ، سارے بدلے ایک ساتھ چکا لوں گا۔ اس کی آنکھیں، اس کا لہجہ پھر بہکنے لگا اور زینب کی جان پہ بن کر آنے لگی۔ تیمور جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ کب سے کھڑے آپ یہاں؟ تو دیکھ لے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، وہ نخوت سے بولا تو زینب اسے بے دری گھورا تھا۔ اپنا نہیں میرا خیال کر لے، میں ہرگز بھی کوئی سکینڈل نہیں چاہتی۔ اچھا، آج یا پھر کل میں تمہیں ویلی کے سیر کے لیے لے جاؤں گا، تیار رہنا اوکے؟ اوکے اوکے، ابھی تو آپ جائیے، زینب نے ضد ہو کر کہا تو تیمور پلٹ کر چلا گیا تھا۔ زینب مسکراتے ہوئے پلٹی تو اس کا انداز قدرے گمسم تھا۔ اثر دل پہ کرے شکوہ شکایت ہو تو ایسی ہو، گلے لگ کر کوئی روکے ندامت ہو تو ایسی ہو، یہی محسوس ہو جیسے کئی صدیاں گزاری ہیں، فقط ایک پل کی فرقت میں اذیت ہو تو ایسی ہو، مجھے کانٹا چبھے اور اس کی آنکھوں سے لہو ٹپکے، تعلق ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ اس کے لبوں کے درمیان سلگتا ہوا سگریٹ تھا اور وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل موسم کی سختی سہتا سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ کیا تھا ایسا زینب کے انداز میں، لہجے میں، کہ اس کے اندر اتنی اذیت بھر گئی تھی؟ وہ تو ازل سے ایسی تھی، خود پسند اور لاپرواہ، بے نیاز اور تھوڑی سی بے حس۔ ہاں یقیناً وہ اپنی حد سے شاید نکل رہا تھا۔ اس نے سوچا اور گہرا طویل سانس بھرا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اسے اچھی خاصی بے احتیاطیاں سرزد ہو گئی تھیں۔ اس نے نئے سرے سے خود کو سرزنش کیا تھا اور سگریٹ کا آخری گہرا کش لے کر سگریٹ گھاس پہ پھینکا اور جوتے سے مسل دیا۔ سر اٹھایا تو سامنے پرنیا کو موجود پایا تھا، میرون شال کا اڑتا ہوا پلو اور حیران آنکھیں۔ جان کچھ خفیف سا مسکرایا۔ آپ سموکنگ کرتے ہیں بھائی؟ وہ پتہ نہیں اتنی معمولی سی بات پہ اتنی حیران کیوں تھی۔ کبھی کبھار کر لیتا ہوں، وہ نظر چرا کر بولا۔ میں کچن میں جا رہی تھی، سوچا آپ سے ناشتے کا پوچھ لوں کہ کیا لیں گے، مگر آپ کمرے میں نہیں تھے۔ وہ گہرا سانس بھر کے وضاحت دے رہی تھی۔ ہاں، میں چہل قدمی کے لیے یہاں سیر نکل آیا تھا۔ ناشتے کے لیے کانشیس نہ ہو بھابھی، میں کھانے پینے کے معاملے میں نخرے نہیں کرتا۔ آپ جو اپنے لیے بنائیں وہی میں کھا لوں گا، ڈونٹ وری۔ ایک بات کہوں آپ سے بھائی، اگر مائنڈ نہ کریں تو؟ پرنیا کی ہچکچاہٹ کو محسوس کر کے جہاں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی بھابھی ضرور، بلا توقف کہیے پلیز۔ پپا نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے، پلیز مجھے بھابھی مت کہا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جہاں ایک دم ساکن ہو گیا تھا، اس نے دیکھا 10,000 ضبط کے باوجود اس نازک اور بے حد پیاری سی لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں سے نم ہو رہی تھیں۔ وہ پلٹی تھی اور تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی۔ جہاں بہت مشکل سے خود کو سنبھال سکا تھا، اسے پرنیا کی کیفیت اور اس کیفیت کی اذیت کا احساس بوجھل کرنے لگا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس جیسی ایک دم اکیلی رہ جانے والی لڑکی کی، جو حقیقت کی صفاقی کو بہت ہمت سے سہ رہی تھی، فیصلے کی سلیب پہ لٹکتے ہوئے کس تکلیف سے دوچار ہو سکتی تھی، اور اس صورت تو اور بھی مشکل ہو رہی تھی کہ کسی فیصلے کا اختیار بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ یقیناً وہ اپنے وجود میں خدشات وہمات کا ایک ہجوم دبائے پھر رہی تھی، ایک ایسا رشتہ جس کے حوالے سے اس کے پاس کوئی خوشگوار یاد، حسین تصور نہیں تھا، جس کے قائم رہنے کے بارے میں بھی وہ خود شبہات اور شکوک کا شکار تھی۔ بلا شبہ اس کا احساس دلایا جانا اس کے لیے خوشگواری کا باعث نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاں کو صحیح معنوں میں صورتحال کی گمبھیرتا کا احساس ہوا تو اس کا پہلے سے بوجھل دل کچھ اور بھی افسردگیاں سمیٹ لایا۔ اس میں ہرگز بھی شک نہیں تھا کہ پرنیا کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ معاذ کا رویہ قابل اعتراض تھا، مگر اس سے بھی زیادہ افسوسناک امر یہ تھا کہ پرنیا معاذ کے ساری شدید ری ایکشن سے آگاہ ہو گئی تھی۔ اس کی نسوانی وقار کی دھجیاں تو بکھری تھیں۔ وہ بے حد نازک سی لڑکی، جو اپنے نازک سراپے کے برعکس بے پناہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، یہ اس کی شرافت ہی نہیں، اس کی پندار کا وقار تھا کہ وہ حرف شکایت زبان پہ لائے بغیر بہت ہمت سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ کل جب معاذ کا فون بند ہوا تو اس پل اس کے سیل پہ پپا کی کال آ گئی تھی۔ انہوں نے اس سے بزنس کے ٹاپک پہ ہی ساری بات چیت کی تھی، پھر جیسے کچھ خیال آنے پہ اچانک بولے تھے، جہاں بیٹے آپ پرنیا سے ملے؟ اور جہاں چونکہ پرنیا سے مل کر بے حد پرجوش تھا، جب ہی اس قدر خوشی کا اظہار اس نے بے لاگ انداز میں ان کے سامنے کیا تھا۔ جی چاچو، اور یقین کریں مجھے صحیح معنوں میں بیک وقت معاذ کی قسمت پہ رشک بھی آیا اور تعصب بھی محسوس ہوا۔ وہ گدھا ہے، تم دیکھ لینا ایک دن وہ پچھتائے گا۔ ان کی بات سن کر جہاں بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگا تھا۔ نہیں چاچو، خدا نہ کرے، میرے دل سے ان دونوں کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں، خدا کرے پرنیا بھابھی کے ساتھ بہت کچھ بہت اچھا ہو۔ آج میں ان سے ملا ہوں تو وہ مجھے بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگی ہیں۔ وہ ہنس کر بتا رہا تھا، پپا کا جیسے سیروں کے حساب سے خون بڑھ گیا تھا۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی بیٹے، تم اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، وہ رشتوں اور محبتوں کو ترسی ہوئی بچی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم صحیح معنوں میں ہر قدم پہ اس کے لیے بڑے بھائی کا کردار ادا کرو گے نا؟
آپ فکر کیوں کرتے ہیں چاچو، وہ مجھے ہمیشہ بہت عزیز رہیں گی انشاءاللہ۔ گڈ، جیتے رہو بیٹے۔ وہ خوش ہو کر بولے تو جہاں کو جیسے یاد آیا تھا، چاچو آج پرنیا بھابھی کی برتھ ڈے ہے، آج ہی معاذ کا بھی برتھ ڈے ہے، یہ کتنا حسین اتفاق ہے نا چاچو۔ وہ اس پر بچوں کی سی معصومیت سے خوش ہو کر بتانے لگا۔ پاپا ہنس دیے تھے۔ امیزنگ، یہ تو واقعی بہت مزے کا انکشاف ہوا ہے، اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم بھی وہاں پہنچ جاتے۔ اینی ویز آپ میری بیٹی کو بہت اچھے سے وش کرنا اور ذرا سیلیبریشن بھی کر لینا۔ جی پاپا ڈونٹ ویری، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں اور اس وقت ان کے لیے گفٹ لینے جا رہا ہوں۔ اوکے بیٹا۔ انہوں نے اسے دعاؤں سے نواز کر رابطہ منقطع کر دیا تھا، اور جب وہ شام کو نکلا، رات گئے واپس فارم ہاؤس لوٹا تو پرنیا کچھ پریشانی کے عالم میں اس کا انتظار میں ٹہر رہی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ بھائی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ اسے دیکھتی وہ سرت سے لپک کر اس تک آئی تھی جہاں کے ہونٹوں کی تلاش میں دلاویز مسکراہٹ بکھرتی چلی گئی۔ اسے پرنیا کی یہ تشویش بہت بھائی تھی۔ کچھ کام تھا ضروری، بس دیر ہو گئی۔ وہ اس کے ہمراہ اندرونی حصے کی جانب بڑھتی ہوئے نرمی سے جواب دے رہا تھا۔ پاپا نے مجھے بتایا تھا یہاں زیادہ رات کے وقت نکلنا مناسب نہیں ہے نا، اس لیے۔ لیکن ابھی زیادہ رات تو نہیں ہوئی ہے۔ یہ بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ اس کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ چکا تھا، ہاتھوں میں موجود دونوں شاپرز اس نے ٹیبل پہ رکھ دیے تو پرنیا نے پہلی بار ان پہ نگاہ کی تھی۔ نہیں، آپ کے انتظار میں تھے، آپ بیٹھے میں کھانے لگاتی ہوں۔ بھابھی؟ جہاں نے پلٹ کر دروازے سے نکلتی پرنیا کو بے ساختہ پکارا تھا، وہ جیسے چونکی اور مڑ کے اسے دیکھا۔ پہلے آپ کیک کاٹ لیں، کشمالہ وغیرہ کو بلا لیں، پھر کھانا کھا لیں گے۔ اوہ، پرنیا نے ایک نگاہ شاپ میں موجود کیکس کے ڈبے کو دیکھا تھا، پھر اسے دیکھتے ہی گہرا سانس بھر کے بولی، میں نے آپ کو اس تکلف میں پڑھنے سے منع بھی کیا تھا، اور میں آپ کی اس گہریت کے مظاہرے پہ خفا بھی ہو سکتا ہوں۔ جہاں کی اپنائیت آمیز برجستگی پہ پرنیا کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ ایس یو وش، وہ آہستگی سے بولی۔ جہاں نے اس کے انداز کو بہت شدت سے محسوس کیا تھا، اسے پپا کی بات یاد آئی۔ اسے لگا وہ رشتوں کی محبت کو ترسی ہی نہیں، رشتوں کے اعتماد سے بھی ناشنا ہے۔ لے دے کر ایک ددا کا ہی تو رشتہ تھا۔ اسے پرنیا سے اپنائیت کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوئی تھی۔ پھر کیک کاٹا گیا تھا اور کھانا گل خان کی فیملی کے ساتھ کھایا گیا۔ جہاں نے جب پرنیا کو بے حد خلوص سے اثر نو وش کرتے ہوئے گفٹ پیش کیا تو پرنیا کچھ خفت زدہ نظر آنے لگی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی، اس روز مما پاپا اتنے سارے تحائف لائے تھے نا۔ آپ کھول کر دیکھیں اسے، آئی تھنک آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے اصرار پہ پرنیا نے خوبصورت چکنا پیپر ہٹا کر پیکٹ کھولا تو ایک خوبصورت سی پین سیٹ کے ساتھ محسن نقوی، فرحت عباس شاہ اور پروین شاکر کی کتابیں اس کے سامنے تھیں۔ اس نے بھی اختیار خوشگوار تاثر کے ساتھ جہاں کو دیکھا تھا۔ اسی کی سمت متوجہ نگاہ چار ہونے پہ بھووں کو دوستانہ انداز میں جنبش دے کر مسکرایا تھا۔ پرنیا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تھینکس اے لاٹ بھائی، آپ کا گفٹ مجھے بہت پسند آیا، ریلی۔ اس کے لہجے میں معصومیت بھرا جوش تھا جہاں کو وہ بے حد پیاری لگی تھی۔ وہ اس سے کتنی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا تھا، تبھی پپا کا فون پرنیا کے سر پہ آ گیا تھا۔ انہوں نے جب اسے برتھ ڈے وش کیا تو وہ پہلے حیران ہوئی، پھر جہاں کو دیکھ کر گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ کہاں تک خبریں پہنچا دیا آپ نے؟ پپا سے فون پہ بات کر لینے کے بعد وہ اسے مخاطب ہوئی تو مسکراہٹ دبا کر بولی تھی، انگلینڈ تک۔ وہ جواباً شرارت سے بولا تھا اور پرنیا اس پل پھر سے جیسے سنجیدہ ہو گئی تھی اور اسے شاہ ہاؤس کے ایک ایک مکین کی متعلق بتاتا رہا تھا جب پرنیا کی بات اسے ایک دم حیران کر گئی تھی۔ شاہ ہاؤس میں اب آپ کے بعد اگر میں کسی سے بہت سب سے زیادہ ملنے کی شائق ہوں تو وہ زینب ہے۔ صرف زینب کیوں، جبکہ ماریا اور حوریہ تو آپ سے ملنے اور دیکھنے کو سخت بے چین ہے۔ جہاں کے سوال پہ پرنیا کے ہونٹوں پہ مینی خیز مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ آپ کو جو دیکھ لیا ہے تو مجھے دیکھ کر زینب سے ملنا ضروری کیوں ہو گیا؟ اس کی آدھی ادھوری بات نے جہاں کے حیرت دو چند کر دی تھی۔ اس لیے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم جو ہیں، ماما نے مجھے بتایا تھا زینب آپ سے منسوب ہیں۔ وہ شرارت بھرے انداز میں بولی تھی اور جہاں گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا، البتہ اس کے چہرے کی تمتماہٹ ضرور پڑ گئی تھی۔ آپ اگلی بار آئیں تو زینب کی تصویر لائیے گا۔ اس کے اصرار پہ جہاں بکھلا اٹھا تھا۔ آپ خود شاہ ہاؤس آ کر ان سے مل لینا۔ وہ جیسے صاف کترایا تھا۔ نہیں، آپ انہیں یہاں لے آئیے گا۔ وہ مصر رہی تھی۔ جہاں نے کندھے اچکا دیے۔ رات وہ کتنی مطمئن تھا، مگر بظاہر رات تک تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کل وہ پھر سے مضطرب ہو جائے گا۔ ایسا کیا تھا زینب کے لہجے میں؟ مجھے یہ سب اتنا کیوں برا لگا؟ وہ ایک بار پھر سوچوں سے خود کو ہلکان کر رہا تھا جب پرنیا کی پکار پہ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ نیکسی کے دروازے پہ کھڑی اس کی سمت متوجہ تھی۔ ناشتہ کر لیں بھائی ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جہاں نے سر جھٹکا تھا اور اس کے ہمراہ کچن میں آ گیا۔ کیمے بھرے پراٹھے، مٹر کا رائتا، چائے اور ابلے ہوئے انڈوں کے ساتھ چیز سینڈوچ۔ اس نے اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا جہاں کو شرمندگی نے آن لیا۔ اوفو بھا، وہ ایک دم زبان دبا گیا اور خائف سی نگاہ پرنیا پر ڈالی تھی۔ وہ نارمل تھی۔ اٹس اوکے، جہاں نے بھی ساختہ ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ آپ کو اتنا اہتمام نہیں کرنا چاہیے تھا، خواہ مخواہ تکلیف کی۔ اب آپ غیرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں بھائی۔ وہ شاکی ہوئی تھی۔ جہاں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی اس کے ہی الفاظ لوٹانے پہ۔
جہاں نے بہت خوشگوار موڈ میں اس کے ساتھ ناشتہ کیا تھا۔ پھر جب وہ اسے رخصت ہو کر آ رہا تھا تو پرنیا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا تھا۔ میری اگر کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے کیسی باتیں کرتی ہیں؟ آپ میری چھوٹی بہن ہیں۔ اول تو کوئی غلط بات آپ نے نہیں کی، بالفرض کبھی اگر ایسا ہوا بھی تو مجھے ہرگز برا نہیں لگے گا۔ جہاں کی محبت اس کے اس مظاہرے نے پرنیا کی آنکھیں بھگو ڈالی تھیں۔ جہاں اس کے پاس سے لوٹا تو اس کا دل صرف اپنے لیے نہیں، پرنیا کے لیے بھی بوجھل ہو رہا تھا۔ واپسی کا راستہ طویل تھا جو خاموشی سے کٹتا اگر معاذ کی کال نہ آ جاتی۔ کیسے ہو؟ وہ ہمیشہ پچھلی تلخی بھلا کر بات کیا کرتا تھا۔ جہاں کو اس کی یہ بات بہت پسند تھی۔ فائن، تم کیسے ہو؟ وہ خود کو کوشش کے باوجود نہیں سنبھال سکا۔ کہاں ہو تم؟ زینب سے بات کراؤ میری۔ میں گھر پہ نہیں ہوں۔ پھر کہاں ہو؟ وہیں فارم ہاؤس؟ وہ چونکا۔ نہیں، واپس آ رہا ہوں۔ خیریت؟ اس سے پہلے کہ جواب دیتا گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے۔ اس نے ایک دم بریک لگائے مگر کوئی نسوانی وجود اس کی گاڑی سے ٹکرا کر کئی فٹ دور اچھل کر جا گرا تھا۔ جہاں کے اعصاب ایک دم سے کشیدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ سیل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کی گود میں آ گرا تھا۔ اس نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر کھڑکی کی شیشے کے پار دیکھا۔ پختہ سڑک سے 1 فٹ کے فاصلے پہ کچی زمین پہ گرا ہوا وہ نسوانی وجود تھا۔ جہاں نے سیل فون اٹھا کر سائیڈ پہ رکھا اور خود دروازہ کھول کر عجلت میں گاڑی سے باہر نکلا۔ دھول مٹی میں اٹا ہوا نسوانی وجود اب اٹھ کر بیٹھ گیا تھا مگر شاید کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ آر یو آلرائٹ؟ وہ نزدیک آ کر قدرے جھجک کر خفت زدہ آواز میں بولا۔ نیلما جو سر جھکائے ٹخنا دبوچے کے راہ رہی تھی اس گمبھیر لہجے کی سحر انگیزی پہ بے ساختہ سر اٹھا کر متوجہ ہوئی۔ جہاں کی پر تشویش نگاہیں اس پہ مرکوز تھیں۔ آف وائٹ قیمتی سوٹ میں میرون ٹائی لگائے، آنکھوں پہ سن گلاسز تھے، بے حد شاندار اور وجیہہ پرسنالٹی کا مالک اس کی شخصیت میں کچھ ایسی مقناطیسی کشش، ایسی دلکشی، وقار اور رعب دبدبا تھا کہ نیلما تو بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ اندر کی کڑواہٹ نکالنا کسے یاد رہنا تھا۔ جہاں کو اس کی نگاہوں کے اس انداز نے خوف میں مبتلا کیا تھا۔ وہ لوگوں کے اس قسم کے رویوں کا عادی نہیں ہو پاتا تھا جو اس کی غیر معمولی وجاہت میں کھو جایا کرتے تھے۔ ناگواری دبا کر وہ قدرے زور سے کھنکارا اور کسی قدر بے اعتنائی سے بولا تھا۔ غلطی آپ کی تھی سراسر، آپ اچانک میرے راستے میں آ گئی تھیں۔ میں چل نہیں سکوں گی، کیا تم مجھے سہارا دے سکتے ہو؟ اس فرمائش نے جہاں کو سٹ پٹا دیا۔ وہ قدرے جذبز ہوا تھا اور یوں ادھر ادھر دیکھا جیسے یہ ذمہ داری کسی اور کے سر ڈالنے کا خواہش مند ہو، مگر سڑک ہی نہیں پورا علاقہ سنسان پڑا ہوا تھا۔ کہاں سے آئی ہیں آپ اور کیسے؟ جہاں کو اسے تنہا دیکھ کر فطری حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ مت پوچھو مجھ سے، کہاں جانا ہے وہاں پہنچا دو مہربانی۔ اب کہ وہ بے اعتنائی سے بولی اور یوں اسے دیکھنے لگی جیسے ہاں یا نہ میں جواب کی منتظر ہو۔ جہاں کچھ اور متذبذب ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ بہرحال اچھی بات ہے اور فکر نہ کرو، میرا چڑیلوں کے قبیلوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے گریز کو وہ اپنے انداز میں لے کر تسلی کرا رہی تھی۔ جہاں نے چونک کر اسے دیکھا پھر کسی قدر خفیف سا ہو کر رہ گیا تھا۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے رسانیت سے بولا تھا۔ لہجے میں مخصوص ٹھہراؤ در آیا تھا۔ ویسے تو لاہور میں ہوتی ہوں، کوئی ایک مستقل ٹھکانہ تھوڑی ہے۔ وہ اٹھی تھی اور اپنا ہاتھ سہارے کو اس کی جانب بڑھایا جسے جہاں نے بے حد تامل اور ہچکچاہٹ کے بعد پکڑا تھا مگر اسی پل اس کے وجود میں بھربھری سی دوڑ گئی تھی جب اگلے لمحے نیلما نے درمیانی فاصلہ ازحد خود مٹا کر اپنے وجود کا سارا بوجھ ایک طرح سے اس کے اوپر ڈال دیا تھا۔ جہاں اسے چھوڑ کر بدک کر فاصلے پہ ہوا، اسے یک لک جیسے کسی نے جلتے شعلے میں دھکیل دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے اسے ایسی نظروں سے گھور کر دیکھتے ہوئے ڈانٹا جیسے قتل کر دینا چاہتا ہو۔ ایک پل لگا تھا محض جہاں کو اس کی غلیظ سوچ کی اتھا میں پہنچنے تک۔ اوہ، میں شاید گرد میں لتھڑ گئی ہوں اور تمہارا ڈریس خراب ہو گیا نا؟ وہ لڑکھڑا کر سنبھل چکی تھی اور اب کسی آئی بغیر وضاحت پیش کر رہی تھی۔ جہاں کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ اس نے تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا اور زور سے سر جھٹکا۔ ارے سنو مسٹر ڈیشنگ۔ جہاں بنا کر کچھ کہے بغیر پلٹ کر تیزی قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ اسے پہچانا تو نہیں تھا، البتہ اس سے متنفر ضرور ہو گیا تھا۔ دیکھو ایسا غضب مت کرو، میں اس ویرانے علاقے میں زخمی حالت میں بے یار و مددگار سردی سے بھی مر سکتی ہوں۔ پلیز ہیلپ می۔ جہاں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی تو نیلما کی آہ و بکا پہ اس نے ہار کھائی نظروں سے اسے دیکھا تھا جو ہنوز دہائی دے رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے آخر تمہیں؟ وہ پھنکارا تھا۔ پلیز مجھے روڈ تک ڈراپ کر دو پلیز۔ وہ ملتجی ہوئی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں، مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں سہارا دوں گا۔ وہ جیسے مجبوراً بولا تھا مگر لہجہ اور انداز بے حد کڑا تھا۔ نیلما نے کچھ حیرانی سے اس خشک مزاج انسان کو دیکھا تھا، ورنہ وہ ایسا جادو اثر حسن و جمال رکھتی تھی کہ مرد اس کی محض ایک جھلک پہ پاگل ہوا اٹھتے تھے۔ لاکھوں دیوانے تھے اس کے خاندانی نام و نسب والے امیر کبیر جو اس کے پیروں کے تلوے چاٹا کرتے تھے۔ یہ کیسا عجیب انسان تھا جو تنہائی میں بھی اس کے حسن جہاں سوز کے آگے بہکنا تو درکنار اس کی ذرا سی بے تکلفی پہ بپھرا اٹھا تھا۔ وہ انگڑاتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔
پچھلی سیٹ پہ وہ گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی کہ فرنٹ ڈور اوپن کرنے کو اس کا بڑھتا ہاتھ دے کر جہان نے بہت سخت لہجے میں اسے پیچھے بیٹھنے کا آرڈر کیا تھا۔ اس نے نگاہ بھر کے ایک بار پھر اس یوسف ثانی کو دیکھا تھا اور جیسے اس کی وجاہت کی رونائیوں میں گم ہونے لگی۔ قدرت نے اسے بہت فیاضی سے حسن کی دولت سے نوازا تھا، صرف وجاہت نہیں، وہ باوقار اور مغرور بھی تھا۔ شاید اسی وجہ سے کچھ انوکھا محسوس ہوتا تھا، اور انسانی فطرت ہے ناقابل رسائی شے کی جانب لپکنا، اس کی خاطر تڑپنا۔ وہ خود بے حد حسین تھی، مگر جہاں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ پہلی نگاہ میں اپنا دل پہلو سے سرکتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے خود کو یہ سوچ کر تسلی دی تھی کہ وہ نفاست پسند ہو سکتا ہے، میرا حلیہ اس وقت خراب ہو رہا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تب وہ اپنے خیالات سے چونکی تھی۔ مین روڈ آ گیا محترمہ، پلیز تشریف لے جائیے۔ جہاں نے جیسے مارے باندھے ہی اسے مخاطب کیا تھا۔ نیلما ٹھنڈی سانس کھینچ کر رہ گئی۔ یہ سفر کتنی جلدی اختتام پذیر ہو گیا تھا، جبکہ وہ ابھی ڈھنگ سے اس سے کوئی بات بھی نہیں کر سکی تھی۔ بہت شکریہ جناب، آپ مجھے اپنا نام بتا سکتے ہیں؟ وہ کسی قدر شائستگی سے بولی تھی، مگر جہاں کی سبھی پیشانی میں بل پڑنے لگے۔ میں اجنبی لوگوں سے راہ و رسم بڑھانا پسند نہیں کرتا، آپ گاڑی سے اتریں گی؟ بے حد روکھا لہجہ پر نخوت انداز نیلما کے حوصلے پست کرنے کو کافی ثابت ہوا۔ میں نیلما ہوں، لاہور ڈیفنس میں ہوتی ہوں، کبھی فرصت ملے تو تشریف لائیے گا، آپ کی خدمت کرنے سے مجھے روحانی تسکین حاصل ہوگی۔ اس کے الفاظ نے جہاں کو بھگ سے اڑا دیا تھا۔ نیلما، فلم ایکٹریس، مشہور ماڈل، بدنام شہرت اور سکینڈلز کی زد میں رہنے والی۔ اس کی قدم نیچے رکھتے ہی جہاں نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ نیلما نے سرد سی آہ بھری اور لنگڑاتی ہوئی فٹ پاتھ پر چلنے لگی تھی۔ میرا ہاتھ، تیرا ہاتھ، لمبی سڑک اور یہ دسمبر، گمسم مثالیں، نہریں، راتیں اور یہ دسمبر، بھیگتے بدن، مدھم سورج، ہلکے بادل اور یہ دسمبر، بہتی ندیاں، گاتے پنچھی، اڑتی دھند اور یہ دسمبر، کافی بستر، تیری محبت اور یہ دسمبر، تنہا میں تنہا چاند، میرا کمرہ اور یہ دسمبر، میری آنکھیں، میری نیند، تیرا خواب اور یہ دسمبر۔ پجارو دھیرے دھیرے ڈھلانی سڑک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ خوبصورت مناظر متحرک تھے، ایسے میں من پسند ساتھی کی قربت اور اس کا سحر انگیز لمحہ لہجہ سماعت میں رس کھول رہا تھا۔ تیمور زینب تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ تیمور خان اسے اپنی حویلی دکھانا چاہتا تھا اور زینب کے منع کرنے پر بھی مصر تھا، مگر زینب اس موقع پر جبکہ حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، لوگوں کو خود پہ انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے ساری عمر آپ کے ساتھ ہی اسی حویلی میں رہنا ہے تیمور، پھر کبھی دیکھ لوں گی، ابھی نہیں، ضد نہیں کرتے۔ مگر کیوں؟ تیمور خان ہوا ہونے لگا تھا۔ بتایا تو تھا، آپ کو پھر بھول گئے؟ زینب نے آنکھیں نکالی تو وہ جھنجھلا سا گیا۔ فضول کی باتیں، کسی میں جرأت نہیں کہ تم پہ انگلی اٹھائے۔ تیمور، ماما جان ساتھ ہیں میرے، انہیں یہاں ہمارے تلوں کی بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کا پروپوزل آئے تو کوئی ایشو اٹھے۔ آپ جانتے ہیں میں کس حیثیت سے یہاں آئی ہوں۔ اوکے فائن، مگر میں تمہیں حویلی کی سیر ضرور اپنے ساتھ کراؤں گا، اور آج ہی۔ مہندی کی تقریب تو رات کی ہے نا، تم میرے ساتھ آج دوپہر کو چلنا۔ یہاں کے لوگ رعایا ہیں ہماری، کسی میں جرأت نہیں کہ تیمور خان کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے، آئی سمجھ؟ وہ اس کا سر تھپک کر بولا تھا اور پھر اسے دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے ساتھ لے کر نکل آیا تھا۔ زرلالے نے اسے مما جان کی طرف سے اطمینان دلایا دیا تھا کہ وہ انہیں سنبھال لے گی۔ کوئی بھی فرضی کہانی سنا کر اب وہ تھی اور تیمور خان کی سنگت زندگی کا تمام حسن جیسے انہی لمحوں میں سمٹ آیا تھا۔ ابھی کچھ دیر قبل بارش ہوتی رہی تھی، مگر اس وقت بارش تھمی ہوئی تھی، دھند یکلخت چھٹ گئی تھی اور البتہ ہوا میں خنکی کا احساس شدید تھا۔ ہر چیز دھل کر صاف شفاف اور نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے ناریل اور صنوبر کے درخت ہوا سے جھوم رہے تھے۔ سڑک شفاف آئینے کی طرح چمکتی اور بل کھاتی ہوئی دور تک جا رہی تھی۔ راستے میں پھسلن کے وجہ سے تیمور بہت احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زینی تم بھی کچھ سناؤ نا مجھے۔ تیمور خان کی فرمائش پہ زینب کچھ کنفیوز سی ہو گئی۔ مجھے تو کچھ بھی اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ اتنی حسین جگہ پہ اس قدر خوبرو ہم سفر کے ہمراہ بھی تمہیں کچھ یاد نہیں آ رہا؟ تیمور کو حیرانی نے آن لیا۔ زینب ہنسنے لگی۔ تیمور نے پجارو روک دی تھی۔ زینب نے مبہوت ہو کر اس جگہ کو دیکھا۔ سامنے پہاڑوں کے درمیان سے گرتا ہوا آبشار فضا کو جل ترنگ بنا رہا تھا۔ ٹھنڈی ہواؤں کے سرسراتے جھونکے زینب کی شال کے پلو اور ریشمی بالوں کو پیچھے کی جانب اڑانے لگے۔ وہ بے اختیار ہو کر آبشار کی جانب بڑھی تو تیمور نے اسے ٹوکا تھا۔ سنبھل کر زینب، یہاں پتھروں پہ پھسلن بہت ہوتی ہے۔ زینب مسکرا دی۔ آبشار کا پانی چھوٹے بڑے پتھروں پہ گرنے کے بعد اڑ کر اس کے چہرے کو بھگو رہا تھا۔ وہ قدم جما کر چلتی ایک سفید پتھر پہ آ کر بیٹھ گئی۔ ساری فضا دھلی دھلی اور نکھری نکھری تھی۔ زینب نے اپنے بیگ سے ہینڈی کیم نکالا اور اس حسین منظر کو محفوظ کرنے لگی۔ اگر اتنی شدید سردی نہ ہوتی تو میں لازمی اس آبشار کے نیچے کھڑی ہو کر بھیگتی، وہ مچل کر بولی تھی۔ تیمور خان جو اسے دیکھ ہی رہا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم تو پاگل ہو رہی ہو زینی، صرف خود نہیں مجھے بھی پاگل بنا رہی ہو۔
وہ اس کے نزدیک آیا اور سرگوشی سے مشابہ آواز میں بولا۔ زینب نے اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن میں محسوس کیا تو سرے سے فاصلے پہ ہوئی تھی۔ تیمور خان کی بڑی بڑی سحر طرز آنکھوں میں سرخی اور اس کی قربت کی پیاس ہمک رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ تمتماہٹ تھی اور اس تنہائی اور قربت میں یقیناً گستاخ ہو رہا تھا۔ زینب کو اس پل اس سے خوف محسوس ہوا۔ اس کی نگاہوں میں ایسا ہی مجنونانہ سا تاثر چھلک رہا تھا۔ مجھ سے ڈری ہو زینی؟ میری بیوی بننا ہے تمہیں؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک وجود اپنی ایک مضبوط آہنی بازو کے حصار میں مقید کر چکا تھا۔ اس کی پرشور سانسوں کا تپش تنفس زینب کے وجود میں انگارے بھر گیا۔ وہ محض پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیں مجھے تیمور، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے روحان سی ہو گئی۔ اس مضبوط مرد کے سامنے اس کی حیثیت کسی کٹی چڑیا سے زیادہ نہیں تھی۔ خوف کا شدید احساس اس کا دل بند کرنے لگا۔ پیار کر رہا ہوں نا؟ کتنا تڑپاتی ہوں مجھے زینی، میں کسی کی خاطر اتنا انتظار نہیں کرتا۔ وہ کچھ اور بہکا تھا۔ زینب کی جان ہوا ہونے لگی۔ کیا یہ تھا اس کی اڑان کا نتیجہ؟ اس کے اندر غضب کا تیش اور غیظ ابھرا تھا۔ اسی غیظ اور تیش میں اس نے بھرپور مزاحمت کی تھی اور تیمور کی گرفت سے ایک جھٹکے سے نکل گئی۔ دماغ ٹھیک ہے تیمور؟ کیا سمجھا آپ نے مجھے؟ مفت کی چیز یا پھر اپنے مزارہ کی کوئی بے بس لڑکی؟ وہ پھٹ پڑی تھی اور جیسے مرنے مارنے پہ تل گئی تھی۔ تیمور جیسے حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ میں اپنے مزارے کی لڑکیوں سے ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہوں؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ زینب نے پنکارتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور چٹک کر بولی تھی، مجھے کیا پتا، میں آپ کے ساتھ نہیں پھرتی۔ I'm sorry یار، میں شاید کچھ بے قابو ہو گیا تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں تم سے ریلی۔ بس ذرا اظہار میں احتیاط کا دامن چھوڑ بیٹھا۔ زینب کے تنے تنے سرخ چہرے پہ للچائی ہوئی نظریں جمائے وہ اس کا موڈ بحال کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ زینب اپنے اندر سے اٹھتی کسی تند لہر لب بھینچے دبا رہی تھی۔ ایک گھٹی گھٹی سانس بھرتے ہوئے جھک کر اپنا ہینڈی کیم اٹھاتے ہوئے بیگ کندھے پہ لٹ ڈال کر واپس چلنے کو تیار ہو گئی تھی۔ زینی کچھ بولو نا، خفا ہو ابھی تک؟ یار کر رہا ہوں نا ایکسکیوز، سارا قصور میرا کہاں ہے؟ تم لگ بھی تو اتنی حسین رہی ہو، میں فرشتہ تو ہوں نہیں، محبت میں بے بس عام انسان ہوں۔ وہ اس کا موڈ بحال کرنے کو بے حد لجاجت سے کہہ رہا تھا۔ زینب نے محض سر ہلایا۔ آئندہ ایسی فضول حرکت نہ کرنا۔ شادی کے بعد تو یہ پابندی نہیں ہوگی نا میم، ورنہ ہم تو بے موت مر جائیں گے۔ وہ جس طرح بولا زینب اسے خفیف سا گھور کر رہ گئی۔ اب واپس چلیں؟ سامنے پہاڑ کے پیچھے آسمان اب دھیرے دھیرے غروب ہونے لگا تھا۔ آسمان کا رنگ شفق رنگ ہو رہا تھا۔ کچھ شفق رنگ کرنوں نے زینب کے چہرے کو چھوا تو اس کا کندنی روپ گویا جگمگا اٹھا۔ تیمور اس میں کھونے لگا۔ اس کا دل آج بغاوت پہ آمادہ تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ زینب کو خفا نہیں کرنا چاہتا۔ جب بھی کندھے اچکا کر اس کے ہمراہ ہو لیا۔ ہوا بن کے بکھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے جینے یا مرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے تو اپنی خوشیوں سے ذرا فرصت نہیں ملتی۔ میرے غم کے ابھرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ وسیع، اس شخص کی یادوں میں تم روتے ہو، لیکن تمہارے ایسا کرنے سے اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جہاں آفس سے لوٹا تو معمول سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ماما جان کو جو لان میں موجود تھی سلام کرتے وہ کمرے میں آ گیا تھا۔ ٹائی اتار کر رکھتے ہوئے اس نے کوٹ اتارا تھا، پھر رسٹ واچ کھولنے کے بعد بے حد تھکے ماندے انداز میں وہیں بستر پہ بیٹھ گیا۔ زینب کو گئی ہوئی آج تیسرا دن تھا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی جہاں کو کال نہیں کی تھی، حالانکہ وہ پل پل منتظر رہا تھا۔ دھیان کی تمام ارتکاز ہر پل اس کی جانب لگتے رہتے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیسا احساس تھا جو اسے مضطرب کیے رکھتا۔ کسی ہونے والے نقصان کا خوف رگوں کو بھینچے جاتا تھا۔ وہ کبھی تو ہم پرستی میں مبتلا نہیں ہوا تھا، مگر اب طرح طرح کے وہم اسے جکڑے رکھتے۔ وہ اپنے جذبوں کو اشکار کرنے کے معاملے میں ہمیشہ بہت سخت اصولوں پہ کاربند رہا تھا، مگر اب جیسے ان تمام احتیاطوں سے منکر ہونے کو دل چاہ رہا تھا۔ وہ زینب سے اپنی بے چینی منکشف کر کے اسے اپنے لیے اپنا آپ سنبھالنے کی تلقین کرنے کا خواہش مند تھا، اور یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ اس کے آگے خود کو بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ خائف بھی اور اس بات پہ یقین رکھتا تھا کہ جو نصیب میں درج ہے وہ ملے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر محبت کے اپنے تقاضے، اپنے مطالبات اور بے بسی ہوتی ہے۔ وہ محبتوں کی انہی زور آوریوں اور دھڑ درمیوں سے خائف تھا۔ جہاں یہ تمہاری چائے، آتے کمرے میں گھس گئے ہو، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ مدھر سروں میں دروازہ نوک کر کے اسما بھابھی اندر آئی تھیں اور بھاپ اڑاتا چائے کا مگ اس کے پاس رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی تو جہاں خود کو سنبھال کر دانستہ مسکرا دیا۔ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں، بس کچھ تھک گیا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بھابھی نے بغور سے دیکھا تھا۔ مجھے تو تھکن کے ساتھ ساتھ اداسی بھی ہو رہی ہے۔ زینب نہیں ہے نا گھر پہ؟ ان کے لہجے میں شرارت تھی جہاں خفیف سا ہو گیا۔ وہ جانتا تھا اب یہ بات بزرگوں سے نکل کر پورے شاہ ہاؤس میں گردش کرنے لگی ہے۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے، باقی سب تو ہے نا، یہاں صرف اس کا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ چائے کا مگ اٹھانے کے بہانے خفیف سا جھک کر اس نے گویا اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے۔
فرق تو پڑتا ہے دیور جی، یہی تو دن ہوتے ہیں جب ایک دوسرے کے بغیر محفل سونی لگتی ہے۔ شادی کے بعد تو بیویاں بیچاری بوجھ لگنے لگتی ہیں۔ بھابی شرارت کے موڈ میں تھیں جب بھی بات کو طول دینے لگیں۔ یہ آپ کا اپنا تجربہ بیان کر رہی ہیں، ضروری نہیں ہر کوئی آپ کے شوہر نامدار جیسا ہو۔ جہاں مسکراہٹ دباتے ہوئے گفتگو کا رخ ان کی جانب موڑ دیا، مگر بھابی بھی ایک کائیاں تھی۔ اس کا مطلب تم زینب کو ہمیشہ یوں ہی اہمیت دیتے رہو گے؟ جہاں نے نچلا ہونٹ کا کونا دبا کر لمحے بھر کو سنجیدگی کی نگاہ سے انہیں دیکھا۔ آنے والے وقت کے بارے میں قبل از وقت کوئی بات کہنے سے گریز کیا کرتا ہوں۔ وہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ بھابی نے ٹھنڈا سانس بھر کے اسے عاجز ہو کر دیکھا۔ تم بہت گہرے ہو جہاں، زینب سے تمہاری نسبت طے ہے، تم نے کبھی خود کو عیاں نہیں کیا، خوش بھی ہونا اس رشتے سے؟ اس سوال پہ جہاں نے گہرا طویل سانس بھر کے خالی مگ انہیں تھمایا اور خود اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے اپنے بزرگوں کے کسی فیصلے پر سر جھکا کر ہمیشہ خوشی ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم خوش ہو؟ بھابی ہنسی۔ ابھی اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، ابھی کچھ کیسے کہہ دوں؟ وہ جواباً ہنسا تو بھابی نے کھسیا کر اس کے شانے پہ مکہ مارا تھا۔ چکنے گھڑے ہو جہاں تم بھی بس۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر وارڈروب کے آگے جا کر اپنے کپڑے نکالنے لگا تھا جب اس کے سیل فون کی بیل زور سے بج اٹھی تھی۔ جہاں کا دل ایک دم بہت زور سے دھڑکا۔ اس نے گردن موڑ کر ٹیبل کی گلاس پہ وائبریٹ کرتے سیل فون کو دیکھا تھا۔ بھابی جا چکی تھیں۔ اس نے وارڈروب کا دروازہ کھلا چھوڑا اور جا کر سیل فون اٹھایا۔ اسکرین پہ معاذ کا نمبر دیکھ کر اس کا سارا جوش و خروش ایک دم سے مدھم پڑ گیا تھا۔ جب ہی بولا تو اس کا لہجہ بجھا ہوا محسوس کر کے معاذ نے تشویش ظاہر کی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ کیوں؟ مجھے کیا ہونے لگا؟ وہ چلانے لگا۔ یار اتنی مری ہوئی سی آواز ہے تمہاری، اب میں کیا اور سمجھوں؟ معاذ کی جوابی جھنجھلاہٹ پہ وہ کھسیا کر ہنسنے لگا تھا۔ کیسے یاد کر لیا مجھے؟ بلکہ یہ کہنا چاہیے تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے؟ پڑھتے کس وقت ہو؟ وہ اسے خواہ مخواہ لتاڑنے لگا۔ معاذ نے بہت سکون سے اس کی ساری بات سنی، پھر اسے کلسانی کو بولا تھا۔ تمہیں فون کرنے، لیزا کی سنہری زلفوں سے کھیلنے، کھانے سونے، ڈرنک کرنے اور کلب میں انجوائے کرنے سے جتنا بھی ٹائم بچتا ہے ریلی سارا پڑھائی میں صرف کرتا ہوں۔ جہاں نے ٹھنڈا سانس بھرا تھا اور تعصب سے بولا، تم نہیں سدھر سکتے اور تم بگڑ نہیں سکتے۔ ہاں سنو، کل کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا تمہارا، غائب ہی ہو گئے۔ جہاں کے چہرے پہ ان لمحات کی یاد نے تناؤ بھر دیا۔ نتھنگ، چھوڑو اس بات کو۔ چل چھوڑ دیا، مجھے یہ بتا جے کہ تم نے زینب کو اس کی فرینڈ کے ہاں پہلے جانے کی اجازت پپا سے کیوں دلوائی؟ وہ جتنی سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا جہاں نے اس قدر ٹھنڈا سانس بھر لیا۔ وہ معاذ کی ناگواریت اور خفگی کے گراف کو پاک سکتا تھا اور یقیناً اب اسے معاذ کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا تھا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس فضول بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ حماقت کیوں کی ہے جے؟ یار چھوڑ، جانے دینا۔ چلی تو گئی ہے تیری مہربانی سے، مجھے پہلے پتہ چل جاتا تو میں تم زینب کو جانتے ہو جے؟ وہ معاذ کی جھنجھلاہٹ اور خفگی اس کے بے ربط لہجے سے اچھی طرح عیاں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کی بات مانوں، جبکہ یہ اس کی شدید خواہش بھی تھی۔ ہر بات ماننے والی نہیں ہوتی ہے جے، زینب ہے بھی بہت بے وقوف۔ اٹس اوکے معاذ، کم آن یار۔ معاذ نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا۔ پھر چند ادھر ادھر کی باتیں کے بعد جب اس نے فون بند کیا تو جہاں قدرے گمسم سا ہو کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے کچھ واقعی ایسا ہے جو صرف مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ وہ کپڑے اٹھائے واش روم میں گھسا تو ذہن پہلے سے کہیں بڑھ کر پراگندہ ہو رہا تھا۔ اچھا جی تو یہاں پہ قسط کو روکتے ہیں۔ اچھا اب یہ مجھ سے کوئی ڈیمانڈ نہ کرے کہ لمبی قسط دیا کرو، کیونکہ جیسے ہی 5 10 15 20 منٹ گزرتے ہیں اس کے بعد میری زبان نا وہ ٹوسٹ ہونے لگ جاتی ہے اور میں کچھ کو کچھ پڑھنے لگ جاتی ہوں۔ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیں، اگلی قسط آپ کو انشاءاللہ جلد ہی مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔